آج اس کے اوپر بتاؤں گا کہ نبی اور فلسفی کے درمیان یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کن چیزوں کا وہ قرآن مجید نے اس کے بارے میں ذکر کی ہے کہ وہ ان کے لیے پاک چیزیں ہیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کر دیتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھول دیتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ یہ نبی ہوتا ہے کہ جب وہ آتا ہے تو وہ آدمی کو پاک اور ناپاک کا تصور اس کے سامنے لے کر آتا ہے، حلال اور حرام کا تصور لے کر، حلال ہوتا کیا ہے جو پاک ہوتا ہے، اور ناپاک اس کے تصور کو وہ سامنے لے کر آتا ہے کہ کس طرح سے کائنات کے اندر رہنا ہے۔ یہ نبی کا کام ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے۔ بانو قدسیہ اشفاق احمد کی بیوی ہیں اور مرحومہ ہو چکی ہیں، اللہ نے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ مرحومہ نے ایک ناول لکھا کسی زمانے میں، دونوں میاں بیوی کوئی اچھی باتیں کرتے تھے، یہ دوسرے جو ناول نگار ہیں ان سے ہٹ کر ان کی گفتگو ہوتی تھی، تو کہنے لگی وہاں پر میں امریکہ کے اندر تھی تو ایک انگریز میرے پاس وہاں پر آیا، اور اس نے گورے نے آ کر مجھ سے یہ سوال کیا کہ بانو اسلام کے سچے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو اس پر وہ گفتگو اس نے چل نکلی، تو بہت گفتگو ہوئی، تو وہ ہر دلیل کے طور پر کہے کہ وہ فلاں چیز جو ہوتا ہے وہ تو فلاں بندہ بھی بات یہ کہتا ہے۔ تو کہنے لگی میں پھر ساری رات مراقبے میں رہی کہ یا اللہ اسلام کا وہ کون سا تصور میں اس کے سامنے پیش کروں کہ جس کے ذریعے سے اس گورے کو یہ احساس ہو جائے کہ اسلام دوسرے مذاہب کے مقابلے میں کیوں اتنا زیادہ پرومیننٹ ہے اور ہم کیوں اس کو مانتے ہیں۔ تو پھر کہنے لگی کہ میری رات بھر کی کافی جو ریاضت اور مجاہدہ اس نے اللہ پاک سے دعائیں کی، تو یہ بات میرے سامنے وہاں پر آئی کہ حلال اور حرام کا تصور صرف اسلام پیش کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور پیش نہیں کر سکتا۔ جو حلال اسلام بتا رہا ہے وہی دراصل حلال نکلے گا، مفید نکلے گا انسانیت کے لیے، اور جس کو اسلام حرام بتا دے گا وہی انسانیت کے لیے غیر مفید ہوگا۔ تو اگلے دن وہ آیا، تو جب میں نے اس کے سامنے یہ معاملہ رکھا تو وہ اچانک سے ہلا، اس نے کہا ہاں یہ بات تو ہے سوچنے کی، اور اسی پر اس نے گفتگو کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ اس کو بنیاد بنا کر پھر بانو قدسیہ نے ایک ناول لکھا راجہ گدھ، پڑھنے کے قابل ہے۔ نوجوان طبقہ جو آوارہ ہوتا ہے نا، طرح طرح کی کتابیں، تو میں ان کو مشورہ دوں گا عالی جناب اسمت چغتائی کو پڑھنے کی بجائے، منٹو کو پڑھنے کی بجائے، جن کو اپنے دماغ خراب ہیں، آپ بانو قدسیہ کا یہی ناول لے لے کہ جس کے اندر وہ زندگی کی راہوں کو متعین کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر اپنے نبی کی تصدیق کے لیے شاعر بھی پیدا کیے ہیں، ادیب بھی پیدا کیے ہیں، ناول نگار بھی پیدا کیے ہیں، انشاء پرداز بھی پیدا کیے ہیں۔ ہر طرح سے کوئی آدمی کہے گا کہ یا اللہ مجھے اس طرح سے سمجھ آ سکتی تھی دین کی، اللہ کہتا میں تجھے وہ بندے ملوا دوں جو لوگ میرے دین کو بھی اس طرح انٹرپریٹ کر کے تجھے سناتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک نے کوئی بندہ نہیں چھوڑا۔ آپ دیکھ لیں، کوئی بندہ چاہتا ہے میں پنجابی زبان میں دین سیکھنا چاہوں تو پوری تفسیر محمدی 7 جلدوں کے اندر ہمارے اہل حدیث عالم تھے مولانا بارک اللہ، انہوں نے لکھی، اور وہ ابھی بھی پڑھی، اب لوگ پنجابی زبان میں پڑھو تم اس کے اندر۔ یعنی اللہ نے ہر طرح نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو پہنچانے کے لیے آگے بندے کھڑے کر دیے۔ اگر نبی نے عربی زبان میں گفتگو کی ہے تو نبی کے امتی اب انگریزی میں بھی کرتے ہیں، اردو میں بھی کرتے ہیں، فارسی میں بھی کرتے ہیں، ہندی میں بھی کرتے ہیں، سنسکرت میں بھی کرتے ہیں، رومن میں بھی کرتے ہیں، فرینچ میں بھی کرتے ہیں۔ اپنے نبی کی تائید کے لیے اللہ نے ہر طرف بندے کھڑے کر دیے۔ تو یہی وہ کانسیپٹ ہے بیسک جس کو بانو قدسیہ نے اپنی راجہ گدھ کے اندر لے کر آئی کہ دیکھو اسلام تمہارے ہاں حلال اور حرام کی تمیز پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، اور حلال ہوتا کیا ہے جو انسان کے لیے مفید ہو، اور حرام ہوتا کیا ہے جو انسان کے لیے غیر مفید ہو۔ پھر اور گفتگو اس کے اوپر یہ ہوتی ہے کہ حلال صرف اس دنیا کے لیے نہیں، کیونکہ اسلام ایک زندگی کے تصور کو نہیں مانتا ہے۔ اسلام کے پاس 2 زندگی کے تصور ہیں، ایک وہ تصور جو انسان کی موت سے پہلے کا تصور زندگی ہے، اور ایک وہ تصور جو انسان کے مر جانے کے بعد کا تصور زندگی ہے۔ درمیان میں موت ایک حد فاصل ہے، ایک بارڈر ہے جو آپ نے کراس کرنا۔ زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، یہ بات آپ سمجھ لیں۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ صبح ہی بحث ہو رہی تھی کہ ایک صاحب پوچھتے تھے کہ یہ جو اتنی کرپشن پھیل گئی ہے کہ غریب لوگ بھی اب کرپٹ ہو گئے ہیں کہ وہ بھی پھل 2 نمبر کا بیچنے لگے ہیں۔ کسی زمانے میں پڑھتے تھے کہ امیر بدماش ہوتے اور گنڈے ہوتے اور اپنا سامان بیچنے کے لیے وہ غلط کام کر کے تو اپنا چیز بکواتے تھے۔ تو یہ تو تھا، اب کیا ہوا، امیروں نے توبہ کر لی، اب غریبوں نے یہ کام شروع کر لیا۔ غریب کسی زمانے میں شریف و نفس گنے جاتے تھے، نہیں ہوتا تھا ان کے بعد، وہ کہتے تھے جیسا بھی ہے رزق حلال کھا کے خدا کا شکر کرتے، لیکن اب وہ حرام کیوں کھانے لگا؟ تو ضیاء صاحب مجھ سے پوچھتے تھے بک سیلر والے کہ یہ کس طرح سے ممکن؟ تو میں نے کہا حب دنیا سے اتنا پیار ہو گیا
اتنا محبت ہو گئی دنیا سے کہ اب اپنا سب کچھ داؤ پہ لگاتے چلے جا رہے. تو یہ کہ کس وجہ سے کہ ہمیں موت سے. تو بچے نے پوچھا کہ حب الدنیا کا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت, کہ تم کو دنیا سے پیار ہو جائے گا اور موت سے نفرت ہونے لگے. موت سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ موت دوسری زندگی کا آغاز. کیوں؟ اس زندگی کا آغاز ہونا ہی احتساب سے شروع ہے. وہ اللہ حساب لے کر اس زندگی کے اندر پھر آپ کو موجیں کروائے گا. یہاں بغیر حساب کے موجیں کروا رہا ہے, یہاں کوئی حساب نہیں لیا, یہاں کوئی آپ کو بن احتساب اور بن حساب کے اللہ پاک نے یہاں بھیج دیا کہ جاؤ اس دنیا میں جا کر اپنے لیے اگلی دنیا کے لیے کچھ کمائی کر کے لے. وہاں احتساب کے ساتھ تو ڈرتا آدمی احتساب کی وجہ سے ہے. تو اس کا علاج کیا بتایا؟ حب الدنیا کی بجائے آپ کیا ہو جائے؟ کراہیت الدنیا وحب الموت, موت سے پیار کرے. اور موت کیا ہے؟ وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے, جو زندگی سے بیزار کر دے کہ یہ عالیشان محل, یہ بڑی بڑی کوٹھیاں, یہ بڑے بڑے گھر, یہ بنگلوز, یہ فارم ہاؤسز, یہ بینک بیلنس, یہ باہر کے ملکوں کے ٹورز, یہ عہدے, یہ منصب, یہ کیا ہیں؟ یہ تو سب کے سب ایک دن کو ختم ہو جانے والے ہیں, جس دن تیری آنکھ نے صرف جھپکنا ہے. موت کوئی لمبی نیند کا نام نہیں ہے. صرف جیسے آپ کچھ وقت کے لیے آنکھ جھپکتے ہیں, یہ اللہ پاک نے آپ کو بتایا کہ آپ نے آنکھ جھپکی تو منظر بدل گیا. ادھر آپ کی آنکھ بند ہوئی, ادھر کھل جائے گی. ایک سیکنڈ آپ نے ادھر آنکھ فرشتے کی طرف سے یوں بند کی, آنکھ پہ آپ نے ہاتھ پھیرا, بند ہو گئی, تو ادھر سے کھل گئی آپ کی آنکھ. اتنا ہی فرق ہے. اس زندگی کا ساتھ ہی آغاز شروع ہو جائے گا. تو وہ زندگی ایسے نہیں کہ آپ مر کے مٹی ہو جائیں گے, یا آپ مر کے فنا ہو جائیں گے, یا آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں زندگی کے حسابوں کے بارے میں. وہاں پر صرف ایک آنکھ, جتنا یہاں آنکھ جھپکنے کے لیے آپ کو وقت لگتا ہے, اتنا ہی دوسری زندگی کو شروع کرنے میں آپ کو وقت لگے گا. تو نبی دو تصور پیش کرتا ہے زندگی کے, کہ ایک تصور زندگی وہ ہے جو تم اس کائنات میں رہتے ہو, ایک تصور زندگی وہ ہے جو اس موت کے بعد شروع ہو جائے گا, دوسری کائنات میں جا کر شروع ہو جائے گا. فلسفی اگر زندگی کے کسی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسی زندگی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور وہ زندگی جس کا اس کو بھی اعتبار نہیں ہوتا اور ہم کو بھی اعتبار نہیں کہ کب اور کس وقت میں یہ ختم ہو جائے, اس زندگی کے بارے میں, اور حل کرتا ہے اس وقت جب وہ خود بہت بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے, اور جب وہ ختم ہونے والا ہوتا ہے تب وہ آپ کو اپنی زندگی پھر وہ خراب ہی کر کے اس دنیا سے جاتا ہے. بعد میں آپ کی بھی خراب کر جاتا ہے. وہ الگ بات ہے, آپ کو بھی دیر سے سمجھ آتی کہ میں ایسے ہی ساری زندگی سوشلسٹ رہا, میں کمیونسٹ رہا, مجھے تو یہ ہونا چاہیے. تو نبی کیا کرتا ہے؟ آپ کی دو زندگیوں کی تیاری کراتا ہے, اور جو چیز یہاں آپ کو فائدہ دے گی وہی چیز آپ کو وہاں بھی فائدہ دے گی. جو چیز یہاں آپ کو نقصان دے گی, نبی کہتا ہے کہ وہی چیز تم کو وہاں بھی نقصان دے گی. اس لیے ایک آدمی نے اپنے لیے ایک نماز پڑھی اور فرمایا میں نماز اس طریقے کی آج پڑھوں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بدلے میں مجھے ایک حور عنایت کرے. کہتے ہیں نا کہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ اپنی اس دنیا کی زندگی میں جو کام بھی کرتے ہیں نا, اس کی وہاں اللہ پاک شکل بنا دے گا. جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس کی نماز حور کی شکل بن کر وہاں آ جائے گی. جو آدمی یہاں مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا مال وہاں گنجا سانپ, سیاہ سانپ بن کر وہاں پر آ جائے گا. حضرت نے وہ کہا کہ آدمی جتنی چھپکلیاں, سانپ اور آگ اپنی قبر میں لے کر جائے یا جہنم میں, وہ آدمی کے اپنے اعمال ہی ہونے جنہوں نے وہاں شکل جا کے بن جانی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے بارے میں جیسے آپ دیکھتے ہیں, سادہ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. مادے کی تین قسمیں ہیں جو عمومی طور پر آپ پڑھتے ہیں, ٹھوس, مائع اور گیس. وہی گیس جب آپ اس کو جما دیتے ہیں تو وہ کیا برف بن جاتی ہے, ہاں وہی جب پگھل جاتی تو کیا اس کی اگلی شکل بن جاتی ہے, پانی بن جاتا ہے. تو ٹھوس, مائع اور گیس, اسی کو پانی کو آپ کرتے تو وہ آکسیجن کی شکل میں سامنے آ جاتی. اسی طرح آپ کے جو یہاں پر دنیا کے اندر اعمال آپ نے کرنے, یہ وہاں جا کے شکل بدل جانی. ادھر جنت والے لوگوں کے لیے جنت کے باغ بن جائیں گے, نہریں بن جائیں گی, کھانے پینے کی چیزیں. جہنم والے کے لیے وہاں پر پیپ بن جائے گی, پیشاب بن جائے گا, جوتے بن جائیں گے, عذاب بن جائے گا, آگ بن جائے گی. جو لوگ آپ کو, کیوں اللہ کے رسول نے کہا کہ حسد نہ کرو دوسرے کے ساتھ, کیوں؟ اس وجہ سے فرمایا کہ یہی حسد کی آگ تمہارے لیے جہنم میں سچی آگ بن جائے گی جس میں تم کڑتے ہو. اور یہی رشک کرنا کسی کے اوپر کہ میرے بھائی کو اللہ اور عنایت فرمائے, یہی تمہارے لیے وہاں پر ٹھنڈی ہوائیں جنت کے اندر بن جائیں گی. یہ شکلیں بدل دیں. تو ایک آدمی نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو خوب اچھی نماز پڑھی, خوب اچھی نماز پڑھی. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے وہ مرید تھے. نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا یا اللہ مجھے میری نماز کی شکل دکھا کہ میری نماز وہاں کیا ہے. تو وہاں پر ان کو ایک حور نظر آئی. حور, اللہ نے کہا یہ تیری دی. تو حور بڑی خوبصورت تھی. حور ہوتی وہ ہے کہ جس کی آنکھ اللہ نے فرمایا بڑی ہوگی, چشم غزال,
جیسے آہو چشم آپ جس کو کہتے ہیں، ہرن کی آنکھیں نہیں ہوتی تو محبوب کو آہو چشم کہتے ہیں، بڑی بڑی آنکھیں، چنی آنکھوں والی کون پسند؟ تو حور ساری خوبصورت لیکن آنکھیں اس کی چنی چنی چھوٹی چھوٹی ہے. تو اس نے حاجی صاحب سے کہا بھی حور تو ساری خوبصورت تھی لیکن وہ چھوٹی چھوٹی آنکھوں والی تھی. حاجی صاحب نے فرمایا جب نماز پڑھی تھی تو آنکھیں کھول کر پڑھی کہ بند کر کے پڑھی؟ کہا حاجی جی نماز تو میں نے آنکھیں بند کر کے پڑھی. بیٹا سرکار نے آنکھیں کھول کر نماز پڑھی ہے، بند کر کے نہیں پڑھی. تو نے سرکار کی مخالفت کی، حور کی آنکھیں چنی منی ہو گئی، سیٹ کی ہوتی تیری آنکھ اس کی بڑی سیٹ ہوتی، تو نے خراب کر لی، چلو دوبارہ پڑھو بڑیاں کر. مطلب کہ نبی آپ کو جو بھی شے یہاں پر بتاتا ہے وہ شے آپ کا یہاں تک ساتھ نہیں دیتی، بلکہ وہ شے آپ کو لے جا کر کے آخرت تک آپ کے ساتھ جائے گی جب تک وہ زندگی آپ کی ہو جائے گی. اور جو شے یہاں غیر مفید ہے وہی شے آپ کے لیے وہاں جا کر غیر مفید ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا یہ اپنے اعمال تم دنیا سے لے کر. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا پیغام دیا کہ جا کر اس قوم کو امت کو بتا دینا جنت ایک چٹیل میدان ہے، جنت ایک چٹیل میدان ہے، یہاں کی زمین بڑی زرخیز ہے. جس کسی نے بھی اپنے نامہ جنت وہاں بنانی وہ دنیا کے اندر اپنا جنت والے کام کر لے، اس کی زمین ورنہ خالی پڑی ہے. آپ نے اپنے یہاں سے بیج بھیجنے تو جہاں آپ کے درخت وہاں پر لگ جائیں گے. تو نبی وہ آپ کو مرحلہ ہے یہاں کا نہیں صرف کرواتا، نبی آپ کو اگلے جہان کے لیے بھی وہ دو زندگیوں کا ضامن ہوتا ہے. نبی ایک زندگی کا ضامن نہیں، یہاں تو فلسفی ایک زندگی کا ضامن نہیں آپ کا ہو سکتا. وہاں نبی وہ تصور حیات، وہ تصور کائنات ان کو دیتا ہے کہ جس سے ایک نہیں، ایک تیر سے دو شکار، یک نشد دو شد، دو شکار آپ کو کرواتا ہے. نبی بتاتا ہے کہ کس طریقے سے مومن نے یہاں سے اپنا سامان اٹھا کر لے کر جانا ہے. فلسفی آپ کے مسائل کا حل نہیں، کیوں؟ ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں، اس کے پاس سرا نہیں فلسفی کے پاس. وہ کس طریقے سے ڈور کو سلجھائے گا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء نے آ کر کے یہاں پر ڈور کا سرا پکڑ کے انسان کے ہاتھ میں پکڑا دیا، لو اور اس سے اپنی زندگی کا آغاز کرو. تو یہ رضیاب میں نے آپ کو بانو قدسیہ کے بارے میں بتایا کہ اس نے اپنے ناول کے اندر دیکھو وہ جو فلسفہ جانتی تھی پڑھنے کے قابل ہے، لیکن اب تم لوگ نہ لے کر پڑھنے لگنا کیونکہ تمہیں تو کوئی ذوق شوق نہیں. یہ تو اس کو کہہ رہا تم قرآن ہی پڑھنا، تمہارے لیے یہی کافی ہے. تو بات سمجھا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھے. اب دوسرا مرحلہ کہ کائنات اور انسان کا تصور کہ یہ کائنات بنی ہے تو اس کائنات کو میں نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے، یہ نبی آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ میرا اس کائنات کے ساتھ کیا تعلق ہے. میں اس کائنات کے اندر ایک مفید چیز ہوں اور میں کائنات کے لیے مفید بن سکتا ہوں یا نہیں بن سکتا ہوں. آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، ان کے کاموں کے کرتوتوں کی وجہ سے کائنات ساری کی ساری ڈسٹرب ہو کر رہ گئی ہے. پوری زمین ان کے لیے ڈسٹرب ہو کے رہ گئی، وہ کائنات کے لیے مفید ثابت نہیں ہو سکے اور کائنات کی کوئی چیز بھی پھر ان کے لیے مفید ثابت نہ ہو سکی. ان کے لیے وہ ساری چیزیں کائنات ریئیکٹ کرتی ہے. اس دنیا کے اندر کی آپ کسی چیز کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ دنیا ریئیکٹ کرے گی. انسانوں نے پانی کا غلط استعمال کیا تو پانی کہاں چلا گیا؟ پہلے اسی شہر کے اندر 6 فٹ پر پانی ہوتا تھا، اب پانی زمین پر 300 فٹ پر چلا. کیوں؟ انسان نے کائنات کے ساتھ ایک ظلم کیا. پانی کے معاملے میں کائنات نے اس سے پانی چھین کر نیچے کی طرف لے گئی، ریئیکشن کیا کائنات نے. آپ نے اس ملک کے اندر پکی سڑکیں، پکی اینٹیں، سیمنٹ، انسان نے یہ چیزیں بنا لی، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لی. تو گرمی کا درجہ حرارت کیا ہوا؟ عام حالت سے بڑھ کر گرمی کا درجہ حرارت بہت بڑھ گیا. کیوں؟ آپ نے ظلم کیا اس کائنات کے اندر، جس کے نتیجے میں آپ کی کائنات کا درجہ حرارت بڑھ گیا. اور آج آپ ٹھنڈے ایسیوں کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو سکون نہیں محسوس کرتے. کیوں؟ آپ نے انسان کائنات کے ساتھ جو کچھ کرے گا، جو کچھ بیجیں، سو کچھ وٹس ہیں جو آپ بیجے گا وہی اس کا وہاں سے باہر نکلے گا. ایز یو سو سو شیل یو ریپ. تم کاٹو گے وہی کچھ جو کچھ تم بول رہے ہو. تو جب آپ اس کائنات کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کائنات آپ کو ریئیکٹ کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے. یہی انسانوں کی تباہی، جس کو آپ ٹیکنالوجی سمجھ رہے ہیں اور سائنس سمجھ رہے ہیں، وہ کائنات کے ساتھ ایک ریپ ہے جو آپ سب مل کر رہے ہیں اور اس میں سب انسان شامل ہیں اور ہم اس کو ٹھنڈے میٹھے ہو کر کریں اور کرتے چلیں. یہ ہے کائنات کا تصور کہ کائنات آپ کے لیے باعث نعمت اس وقت تک رہے گی جب تک آپ اس کائنات کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیں گے. ورنہ یہ بھی مخلوق ہے اللہ کی. آپ کسی ہاتھی کو ماریں تو جواب میں آپ کو نہ مارے، آپ کتے کو ماریں جواب میں آپ کو نہ کاٹے. تو کیا وجہ ہے کہ اس کائنات کا جواب آپ کو نہ آئے؟ تو یہ انسانوں نے اپنے لیے کہا. تو کائنات کے تصور، انسان اور کائنات کو جوڑنے کے لیے نبی دنیا میں آتا ہے کہ تم کائنات کے ساتھ جڑو اور کائنات تمہارا اچھا سوچے. یہ دنیا، یہ زمین تمہارے لیے تمہارے بارے میں سوچے گی. اب وہ کس چیز کو، اب 3 چیزیں آ گئی.
ایک ہے کائنات کے اندر کون سی چیز قابل استعمال ہے، ایک بات، اور اس کے بعد دوسری بات کہ کائنات کی اس چیز کا قابل استعمال کے بعد آ جاتا ہے طریقہ کار استعمال کیا ہے، اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، اور اس کے بعد حد استعمال کیا ہے کہ آدمی تینوں چیزیں جو ہے کس حد تک استعمال کر سکتا ہے۔ کلو اور وشربو ولا تسرفو، صاف بات قرآن مجید میں بتائی، کھاؤ اور پیو لیکن اس کو برباد نہ کرو تم اس کائنات کو اندر۔ آج کھانا انسان کھاتا ہے تو کتنی تباہیاں لے کر آ رہا ہے، جتنا کھا رہا ہے اس سے 100 گنا زیادہ برباد کر رہا ہے، 100 گنا زیادہ برباد کر، اتنی باسی ہو جاتی، غریبوں کو نہیں دے گا، عرب کے اندر چلے جائیں کھانا تباہ کیا جا رہا ہے، اس کو جو اس کا حشر نشر کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر کس چیز کے بارے میں انسان نے کیا کر لیا، ایک طرف کھانے برباد ہو رہے ہیں، دوسری طرف UNO کے اندر پورے کے پورے NGOs بن جاتی ہیں جو غریبوں کو کھانا پہنچانے کے لیے صومالیہ اور دیگر ملکوں کی طرف جی ہم غربت ختم کرنے کے لیے آئے۔ غربت نام کس شے کا ہے؟ غربت نام اسی شے کا ہے کہ جب انسان کو بھوک کے اوقات میں اس کے پینے کو پانی نہ ملے اور کھانے کو روٹی نہ ملے، اس کو غربت کہتے ہیں۔ تو پہلے تم برباد کرتے ہو اپنے ملکوں کے اندر خدا کا دیا ہوا رزق، اس کی بربادی اڑاتے ہو، پھر ادھر سے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے چلے جاتے ہو۔ تو نبی یہ کام نہیں ہونے دیتا، یعنی یہ انسانوں نے ایک فارمولا سوچا ہے کہ ایک طرف سے برباد کرتے چلے جاؤ اور دوسری طرف سے کیا ہے، وہ اپنے لیے اس چیز کا تدارک کرنے کے لیے NGOs بنا دو، بڑے بڑے مشنز بنا دو۔ نبی یہ کام نہیں ہونے دیتا، نبی پہلے دن ہی روک دیتا ہے کہ اتنا کھاؤ ڈالو تھالی میں جو بعد میں نہ جائے نالی میں، اتنا کھاؤ اس تھالی میں پلیٹ میں اتنا ڈالو جو تم کھا سکتے ہو۔ نبی وہاں بیٹھ کر کھاتا ہے، بھوک رکھ کر بھی کھاتا ہے نبی کہتا ہے 3 حصے پیٹ کے کر لو، ایک پانی کے لیے کھانے کے لیے اور ایک پیٹ میں گھومنے کے لیے جو ہوا ہے جو تبخیر اٹھے گا جو کھانے کو بنائے گا اس کو ٹھیک کرنا، یعنی نبی طریقہ بتاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی آ گیا سرکار کے سامنے، حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا پیش کیا، کافر سامنے بیٹھا اور 14 یا 7 روٹیاں کھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کے، اور اس اگلے دن پھر وہ مسلمان ہو کر آیا اور نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھا، حضور نے اس کو دین کی تبلیغ کی، وہ اگلے دن مسلمان ہو گیا، آیا تو سرکار نے پھر وہی کھانا اس کے سامنے رکھا۔ تو اب کی بار کیا ہوا، سرکار نے فرمایا بسم اللہ پڑھ لے، تو اس نے بسم اللہ پڑھی اور ایک روٹی بمشکل حضور کے سامنے کھا سکا، اور آخر میں الحمدللہ کہا۔ حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا مسلمانوں نے، صحابہ کا استفسار، آنکھیں بتا گئی کہ میرے شاگرد اپنی آنکھوں سے کچھ سوال کرتے ہیں مجھ سے کہ پیغمبر کل تک کی تو بات ہے کہ 7 روٹیاں کھا کر سیر نہیں ہوا، اور آج تک فرمایا یہی تو مومن اور کافر میں فرق ہے، ایمان نے اس کا پیٹ بھر دیا، کفر بھوکا رہا۔ آج بھی کفر بھوکا ہے، آج بھی منافقت بھوکی ہے۔ ایمان والے ہوتے تو یہ تمہیں دنیا پہ یہ غربتیں نظر نہ آتی۔ مارکس کان کھول کر سن، شاید تیرے تک میری آواز پہنچ جائے اور اس قبر کے اندر تجھ کو کچھ سنائی دے، ریڈ اسکوائر میں لیٹے ہوئے لینن، کہ تو نے جس کے لیے 10 کروڑ انسانوں کا خون بہا دیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فارمولا ویسے ہی اس امت کو بتا دیا۔ کیا کرتے ہیں، پورے سوشلزم کا فلسفہ اس کے اوپر ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ ہے وہ نبی جو فلسفی اور نبی کے درمیان میں فرق اٹھتا ہے۔ وہاں 10 کروڑ انسانوں کا قتل کر کے روس میں انقلاب آتا ہے، اور پھر انقلاب وہیں کا وہیں ٹھہرا ہوا ہے بھوک کے اوپر، پھر ان کی معیشت ڈوب گئی۔ انقلاب فرانس آیا تو آج تک وہاں پر یہی معاملہ سارے ہو رہے ہیں کہ وہاں شور اٹھتا ہے۔ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں چلے جاؤ، وہاں پر چلے جاؤ، امریکہ کے اندر، نیو یارک کے اندر آج بھی لوگ اپنے حقوق کی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ دو۔ تو جس کو نبی ایک چھوٹے سے واقعے میں ایک چھوٹے سے نقطے میں حل فرما دے، وہ نبی مسئلہ حل فرما رہا ہے، یا وہ فلسفی کی جن سے ابھی تک وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ تو نبی یہ بتاتا ہے کہ کائنات کی کس کس چیز کو استعمال کرے گا۔ نبی صرف یہی نہیں بتاتا کہ کائنات کے اندر کی جو حلال اور حرام اور پاک اور ناپاک کا جو تصور اس میں قرآن مجید کی آیت میں ہے کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، وہ آپ کے لیے پاک چیزیں جو ہے وہ حلال کرتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ آپ کے لیے وہ چیزیں جو ناپاک ہوتی ہیں وہ تمہارے لیے حرام کر دیتا ہے۔ تو نبی 2 طرح کی پاکی اور ناپاکی کا تصور دیتا ہے، ایک ظاہری ناپاکی اور ایک باطنی ناپاکی، اور ایک ظاہری پاکی اور ایک باطنی پاکی، 2 طرح سے گفتگو کرتا ہے۔ آئیے میں اس کی صاف مثال دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ سنو مومنوں، 2 جگہ مقام پر آیا کہ اللہ تم پر حرام کرتا ہے دم، خون،
اللہ تم پر یہ کیا کرتا ہے؟ یہ تمہیں والمیتۃ، دوسری چیز مردار، یہ اللہ تم پر کرتا ہے، اور کیا لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت تم پر حرام کرتا ہے۔ یہ ہو گیا وہ جو ظاہر ناپاک تھا، سب کا سب ظاہر ناپاک تھا۔ اللہ نے کہا جو کوئی کھائے گا وہ تباہ ہو جائے گا، اور یورپ آج کھاتا ہے تو تباہ ہو رہا ہے۔ جہاں پر بھی آپ کو لوگ کہتے ہیں، میں نے کہا نکالو نا، مسالے زبانوں سے نہیں چلیں گی کہ لوگ کھاتے ہیں جی تم کو کچھ نہیں ہوتا، اس کے لیے فیکٹس اینڈ فگرز پیش کرنے پڑیں گے آپ کو۔ ہم باتوں سے ماننے والے، جب ہمارا رد ہو تو فیکٹس اینڈ فگرز لے آؤ جی، ان کے داد و شمار کے ذریعے سے ہم آپ کا رد فرمائیں گے۔ آپ ہمیں وہ بندے لا کر دکھائیں جو تینوں چیزیں یہ کھاتے ہیں، اور پھر وہ بچے ہوئے ہوں، ہم آپ کو پھر بتاتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہیں۔ یہ تو صرف ان لوگوں نے آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے کہا ہوا کہ جی وہ سارے کام کرتے ہیں تو یہ کہاں پر نہیں۔ یہ اگر محمد عربی نے کہا ہے یہ چیز روشن نہیں تو وہ روشن نہیں، اگر محمد عربی بتا دیں کہ وہ چیز تاریک ہے تو وہ چیز تاریک ہی ہوگی، روشن نہیں ہوگی۔ یہ بات ہے، کیوں؟ تم جس حرف پر انگلی رکھ دو وہ حرف روشن ہو جائے، تم جس رنگ کا کپڑا پہنو وہ موسم کا رنگ۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما دیں وہ ہر حالت میں ثابت ہو کر رہتا ہے۔ تو تین چیزیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ ہے۔ اب آ جاؤ چوتھی چیز، اور وہ ساتھ ہی ذکر فرما دی، وہ کیا چیز ہے؟ تین چیزیں، خون، مردار کا گوشت اور خنزیر کا گوشت، تینوں نبی نے فرما دیا کہ یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں۔ اب آؤ، اب اگلا مرحلہ کس چیز کا آتا ہے؟ یہ ظاہری طور پر ناپاک تھی، اب باطنی طور پر کیا ناپاک ہو رہا ہے وہ ہم تم کو بتا دیتے ہیں۔ کیا ہے باطنی طور پر ناپاک؟ وما اہل لغیر اللہ، اور ہر وہ شے جو غیر اللہ کے نام پر تم دو گے وہ حرام ہو جائے گی، وہ کھانے کے قابل نہیں ہوگی، چاہے وہ حلال چیز ہی کیوں نہ ہو، وہ چاول کیوں ہی نہ ہو، وہ گوشت کیوں نہ ہو، وہ حلال دال کیوں نہ ہو، حلال ترکاری سبزی کیوں نہ ہو، وہ ہر وہ شے جو غیر اللہ کے نام پر یعنی اللہ کے نام پر نہیں کسی اور کی راضی خوشنودی کے لیے تم دے رہے ہو۔ قرآن مجید یہ صاحب پکار پکار کر کہہ رہا ہے اور بارہا کہہ رہا ہے کہ وہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اس لیے مشرک جب بھی ان چیزوں کو کھائے گا آپ کو اس کے نامہ اس کے اعمال کو چیک کر لیں، وہ گندگی سے بھرے ہوئے اعمال ہی اس کے ہوں گے، وہ ظاہر میں کچھ اور ہوگا، بڑا متشرع اور متدین نظر آئے گا، لیکن حرام کا وہ کھا کھا کے غیر اللہ کے نام کی چیز کھاتے کھاتے وہ اخیر وہ اس طرح کے حرام کاموں میں پڑ جائے گا، اس کا عقیدہ بھی گندا ہو جائے گا کیونکہ اس کا باطن ناپاک، اس کا عقیدہ ناپاک ہو جائے گا۔ وہ غیر خداؤں سے مددیں مانگے گا، وہ غیر خداؤں کی درگاہوں پر جائے گا، وہ ان کے سامنے سجدے کرے گا، وہ ان کے سامنے جا کر آہیں بھرے گا۔ یہ ہے وہ نبی جو آتا ہے اور آ کر کے تمہارے ظاہری ناپاک کو بھی کہتا ہے کہ نہ کھاؤ اور تمہارے باطنی ناپاک کو بھی کہتا ہے کہ نہ کھاؤ۔ یہ ہے وہ نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصور دیا کہ انسان ظاہری پاک چیز ہے، ظاہری پاک چیز اور باطنی پاک چیز اس کو کھانا چاہیے۔ اس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جو لوگ اپنا رزق حلال کھاتے ہیں ظاہر میں وہ ان کے لیے انشاءاللہ العزیز اس کو کفایت کرے گا۔ کیا کہا؟ اللہم، کیا اس کے لیے دعا؟ مکفنی بحلالک، اے خداوند عالم میری لیے کفایت کر دے، مجھے رج آ جائے۔ رجتے ہی تو نہیں ہے انسان، ہاں جی، سیر تو ہوتے نہیں ہے انسان۔ حضور نے فرمایا قبر کی مٹی انسان کے پیٹ کو سیر کر کے رکھ دے گی، جب پیٹ پھٹے گا نا اور قبر کی مٹی اس کے اوپر آ گرے گی، فرمایا یہی تجھ کو سیر کرے، تجھے صبر نہیں آتا بندہ، تجھے قبر کی مٹی نے سیر کرنا ہے۔ اللہ مکفنی، یہ نہیں کہا کہ خداوند عالم میرا رزق بڑھا دے تے میرے 5 لاکھ تنخواہ کر دے تو 20 لاکھ مہینے کا آ جائے۔ نبی تم کو کچھ اور دکھاتا ہے، نبی کہتا ہے وہ رزق خدا سے مانگو جو رزق تمہاری ضرورتوں اور خواہشوں کے لیے کفایت کر جائے تم لوگوں کو، بس رج آ جائے جس کے اینڈ پر تم جا کر کہو الحمدللہ رب العالمین، میرے سونے رب تو نے اتنے پیسے دے دیے کہ میں نے گھر بنا لیا، اللہ تو نے اتنا دے دیا کہ میری بیٹی میں نے اٹھا لی، یا اللہ اتنا دے دیا کہ میں الحمدللہ سکون کی زندگی گزار رہا ہوں، یہ کفایت ہے۔ اللہ کا ایک لفظ کیا ہے؟ اللہ کی، اللہ پاک کی ذات میں جو صفت ایک ظہور کرتی ہے، جہاں شافی ہے وہاں کافی بھی ہے، کہ وہ تم کو کفایت کر جائے، کافی ہو جائے۔ اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اور اس کے اندر کیا ہے کہ اللہ ہی مجھے کافی ہے، یہ ہے کہ اللہ مکفنی، آگے کیا کہا؟ بے ہلالے کا،
مجھے وہ حلال جو حلال ہے جو تیرا حلال کیا ہوا تو مجھے کافی. یہ مردوں کو اپنی بیویوں پر صبر ہی نہیں آتا. جی دوسری شادی کی جائے تو دعا کرو نا اللہ سے کہ میری بیوی کو میرے لیے کفایت کر دے. میں اپنی گندی شہوتوں کی آگ پتہ نہیں کہاں کہاں بجھاتا پھرتا ہوں, تو اس سے بہتر ہے کہ یا اللہ مجھے میری بیوی کفایت کر جائے اور میں اس کے لیے کفایت کر جاؤں, ہم دونوں پاک دامنی. یہ ہے زندگیاں. اب نبی اس کو کس طریقے سے حل کرے تم لوگوں کو بتا, ورنہ صبر ہی نہیں آتا. ایک لڑکی دیکھی, پھر دوسری دیکھی, تیسری سے چوتھی, پھر 4 تک گنجائش رہ جاتی ہے. نظر تعقب کرتی ہے اور شے کا جس شے میں انسان الجھ کر رہ جائے اسی کا تعقب کرتی. یہ ہے مکفنی بے حلالک. یہ صرف رزق کی دعا نہیں جو آپ سمجھتے کہ رزق کی دعا. اللہ ہر وہ شے جس کا میں استعمال اس دنیا میں کر رہا ہوں یا جس کی مجھے ضرورت پڑ جائے اور جو حلال بھی ہو اس کو میرے لیے کفایت فرما دیجئے, میرے لیے کافی ہو جائے. وَأَنْ حَرَامِكَ, اور جو حرام چیزیں ہیں ان سے میں اس طرح سے بچ جاؤں کہ مجھے ان کی کبھی ضرورت ہی محسوس نہ ہو, مجھے اس کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو, کبھی وہ میری ضرورت نہ بنے اور کبھی میں اس کی ضرورت نہ بنوں, مجھے اس طرح ہی میرے لیے کافی کر دے. ایسی اولاد آپ کو اللہ نے جو رزق کی شکل میں دی ہے کہ یا اللہ میری نیک اور جائز اولاد کو ہی میرے لیے کافی کر دے. میں لوگوں کے بیٹوں کو لے کر کیوں پالتا پھروں, مجھے کیوں ان پر آسرے رہیں, میں کیوں اچھے دمادوں کے انتظار میں رہوں, میرا اپنا ہی پتر میرے لیے کافی ہو جائے. ہاں میری اپنی ہی بیٹیاں میرے لیے کافی, میری اپنی بہو ہی مجھے اٹھانے کے لیے بڑھاپے میں ادھر ادھر رکھنے کے لیے میری بہو میرے لیے کافی ہو جائے. میں کیوں کسی کے در. آپ کفایت کا چھوٹا مفہوم سمجھتے ہیں, یہ بات کہنے کو ایک اور اس کے اندر ہزاروں چیزیں چھپی ہوئی ہیں. یہ ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دیگر انبیاء علیہم السلام جن کو خدا نے بھیجا 1,24,000 کم و بیش پیغمبران گرامی, ان کی تربتوں پر انوار اور رحمتوں کی بارش ہوتی رہے ہمہ وقت, اور ان پر خدا کا درود و سلام ہمہ وقت ہوتا رہے, جنہوں نے انسانیت کے لیے اپنے جسموں کو چرا لیا, جنہوں نے اپنے جسموں کے اوپر اپنے لیے انہوں نے تلواروں اور تیزوں کے زخم سہ لیے, جو کھولتے ہوئے تیلوں کے اندر ڈال دیے گئے, جن کے جسموں کے اوپر سے کھالوں کو دھیڑ لیا گیا. یقتلون النبیین بغیر الحق. قرآن پکار اٹھا, خدا نے فرمایا جب میرے نبی ان کو حق بتانے کے لیے آئے, جب ان کو بتانے کے لیے آئے کہ یہ تمہارے لیے کفایت کیا کرے گا اور کون سی شے حرام تمہیں, تو انہوں نے پکڑ کے میرے نبیوں کو بغیر کسی وجہ کے اللہ نے فرمایا حق بغیر حق کے قتل کر دیا. حق تو خدا کیا اس بات پر چپ رہے گا, خدا خاموش رہے گا, خدا کوئی فیصلے نہیں کرے گا ان قوموں کے, خدا کچھ نہیں کہے گا کہ وہ نبی سوال کریں گے قیامت کے دن, خداوند عالم اس جسم کو چرایا تو کس لیے چرایا تو نے, یہ جسم جو جس کے اندر کیل اور میخیں ٹھوکی گئیں آسیہ کے جسم کے اندر, وہ کس لیے میخیں ٹھوکی گئیں, خداوند عالم وہ اصحاب الاخدود جن کو ڈال دیا گیا کھولتے ہوئے کڑاہوں اور تیلوں کے اندر. میں یہ سوال کرتا ہوں تجھ سے اپنے اس جسم کا کہ میرے ساتھ یہ تو نے کس طرح سے برداشت کر لیا, تو ان ظالموں کو اس طرح سے چھوڑ دے گا. تو اب فرمایا کہ ان حرامک, مجھے حرام کی کبھی خداوند عالم ضرورت ہی نہ پڑے. ہر وہ شے, یہ ہر اس شے کے لیے جس کی ضرورت تمہیں پڑتی ہے, جو تمہارے لیے حلال ہے, اور اس کے لیے دعا ہے یہ. اور پھر کیا کہا, وَأَغْنِنِي أَمَّنْ سِوَاكَ بِفَضْلِكَ, اور مجھے ایسا اپنے ہاتھ سے فضل عطا فرما دے ان چیزوں کے اندر. فضل کیا ہوتا ہے, فضل کوئی چھوٹی چیز ہوتی, اللہ 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 اللہ. ضرورت کے بعد بھی جو کچھ بچ جائے اور آپ کو اس کی ضرورت اتنی محسوس نہ وقتی طور پر ہو رہی ہو, اس کو فضل کہا جاتا ہے. آپ کو نظر نہیں آیا اتنا پانی تھا کہ میں نے اس کا یہاں تک پیا اور کافی تھا, باقی میں نے کہا میں تو اس سے سیر ہو گیا, مجھے اب اس کی کیا ضرورت ہے, لیکن کسی وقت بھی مجھے اگر اس کی ضرورت پڑ جائے تو اتنا تو ہو کہ یہاں پڑا ہو اور میں پی لوں, اس کو فضل اللہ کا کہتے ہیں. خدا نے فرمایا میں وہ اللہ ہوں جو ضرورت کا بھی دیتا ہوں اور اتنا بھی دے دیتا ہوں کہ تو سنبھال کر رکھ لے, کسی وقت پھر ضرورت پڑ گئی تو پہلے سے پانی موجود ہوگا, کہیں ہاتھ پھیلانے کے لیے نہیں تو جائے گا, بھیک منگا نہیں ہو جائے گا. یعنی تم کو اللہ نے ہاتھ پھیلانے سے بھی معمول محفوظ کر دیا. اس کو کہتے ہیں کہ خداوند عالم مجھے وہ فضل عطا فرما کہ جس فضل کے ذریعے سے میں کسی کے آگے زندگی بھر سوال نہ کر سکوں, مجھے ویسا رزق عطا فرما دے. پیسہ بھی اس میں آیا, اولاد بھی اس میں آئی, مال بھی اس میں آیا, جان بھی آئی, رشتہ دار بھی آئے, سٹیٹس بھی آ گیا, ایسی عزت بنا دی کہ مرتے دم تک حاجی صاحب کی ساکھ ہے. لوگ آج تک اپنے مردہ باپوں کی ساکھ کے اوپر ان کے ناموں پر قرض لے لیتے ہیں اور لوگ ان کو دے دیتے ہیں کہ اس کا باپ بڑا اچھا تھا. وہ ساکھ عطا فرما, وہ عزت عطا فرما کہ میری نسلیں بھی اس ساکھ کے اوپر اپنی زندگیاں گزار سکیں. یہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی کہ اللہ مکفنی بے حلالک وان حرامک واغننی بے فضلک امن سواک.
یہ ہے پیارے نبی. نبی یہ کام کرنے کے لیے. تو فلسفی تو کیا تمہارے لیے اتنی لمبی سوچ سکتا ہے؟ بحث میں الجھا ہے اور سرا ملتا نہیں، بیٹا ملنا بھی نہیں. کیوں؟ نبی جس کا شاگرد ہوتا ہے فلسفی اس کا شاگرد نہیں ہوتا. نبی اس کا شاگرد ہوتا ہے جس کو خدائے علیم و بزرگ و برتر اور حکیم کہتے ہیں. نبی وہاں سے علم لیتا ہے جہاں سے فلسفی نہیں لیتا ہے. نبی تلمیذ ہے، شاگرد ہے اپنے اللہ کا. اس لیے فلسفی تمہارا مسئلہ حل نہیں فرماتا. اب آؤ تمہارے لیے، اور آپ دیکھو کہ بظاہری طور پر ماں اور عام عورت کے جسم، بہن اور ماں کے جسم کے اندر کسی قسم کی تمہیں بناوٹ میں فرق نہیں نظر آئے گا. لیکن ماں نکاح میں لانے کے لیے حرمت علیکم، یہ بحث کی ہے میں نے باقاعدہ طور پر، اور اس قدر لمبی چوڑی 1.5 پونے 2 گھنٹے کی یہ بحث ہوئی. کاش کوئی نوجوان اس کو لیتا اور سنتا. جو سورہ نساء میں نے پڑھا رہا ہوں، اس میں ایسی عجیب و غریب قسم کی بحثیں آئی ہیں کہ شاید محروم ہیں جو محروم ہیں، لیکن میں جب قرآن ادھر کھولتا ہوں تو وہ الگ سے معاملات ہے. کاش وہ لے کر کوئی سنتا. تو حرمت علیکم امہاتکم، قرآن مجید کہتا ہے تم پر تمہاری مائیں حرام، تمہاری بہنیں حرام، تمہاری بیٹیاں حرام، تمہاری بہویں حرام، خالائیں حرام. تو جسم تو ایک سے ہیں. تو عام انسان کی عقل جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر پاتی ہے کہ ماں کیوں حرام ہے اور یہ کیوں حرام ہے. تو نبی جو آتا ہے وہ آ کر بتاتا ہے کہ بظاہر جسم ایک سے ہیں، لیکن جو روح کے رشتے اندر کے ہیں، جو ان کو زخم لگ جائیں گے، وہ زخم تو ساری عمر ان کو رفو نہیں کر سکے گا اور کبھی ان کو مندمل نہیں کر پائے گا. آج انسانیت نے ان گناہوں کے ساتھ امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر ماں کے ساتھ بدکاریاں ہوئی، بہنوں کے ساتھ بدکاریاں ہوئی، معاشرے ٹوٹ گئے، برباد ہو گئے، اور وہ معاشرے اپنی جگہ پر قائم نہ رہ سکے ہیں. دیکھنے میں بظاہر ایک سا ہے، سارے پھل آپ کو ایک سے لگیں گے. میں کچھ کہوں یہ ایک آدھے پھل نہ کھاؤ اور آدھے پھل یہ کھا جاؤ تو آپ کہیں گے اس پھل میں کیا کمی ہے اور اس پھل میں کیا زیادتی ہے جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں یہ لے لیں. یہ صرف اور صرف نبی بتاتا ہے. فلسفی اس کے بارے میں تم کو کبھی نہیں بتا سکتا. نبی بتاتا ہے کہ آؤ یہ رشتے کتنے پاکیزہ ہیں کہ ان کی طرف تو شہوت کی نگاہ تو کیا سوچنا حرام، سوچنا حرام. آپ سوچیں 14 صدیاں پہلے نبی نے ماں اور ان کے بارے میں بتایا. اس وقت تو کوئی ماں کے ساتھ زنا نہیں کرتا تھا، لیکن فرمایا ایک وقت آئے گا جب بڑی بڑی قومیں اپنی ماؤں کے ساتھ بدکاریاں کریں گی، بہنوں کے ساتھ بدکاریاں کریں گی. آج اخباروں میں اور ٹی ویوں میں آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے کہ ان کو ہوش کرایا جائے کہ تم اس بات تک نہیں پہنچ سکتے جس بات تک تیرا اللہ پہنچ گیا ہے. کیوں؟ خدا نے یہ مشین بنائی ہے، خدا تم کو بہتر سمجھتا ہے، تو خدا ہی تمہیں بتائے گا کہ اس مشین میں کہاں فالٹ آ سکتا ہے اور کہاں نہیں آ سکتا ہے. کون سا حصہ ہے کہ جہاں پر بہت زور کی بجلی پڑے گی تو وہاں کی ساری چیزیں جل کر تباہ ہو جائیں گی، اور کون سا حصہ ہے جس کو تم استعمال دھیرے سے کرو گے، کون سا ہے جس کو تم سختی سے بھی کر سکتے ہو. یہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ بیان فرمایا. تو نبی دنیا کے اندر کے ہر اس چیز کو جو تمہارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے اور پاک ہوتی ہے، نبی اس کے لیے تم کو بتانے کے لیے. اور یہی چیزیں تمہارے لیے وہاں پر. شراب بظاہر دیکھنے میں وہی انگور ہے جس کو پیتے ہو، یا جو لوگ اس کو پیتے ہیں وہ انگور ہی سے تو تیار شدہ ہوتی، حلال چیز سے ہوتی. تو اللہ کے ایک ولی کے پاس، چلو ایک باتوں میں بات آ جاتی ہے، یہ بعد میں اللہ کے ایک ولی کے پاس ایک آدمی آ گیا اور اس نے یہ سوال کیا کہ جناب علی مجھے یہ بتائیں، ملحد تھا، زندیق، یہ مجھے بتائیں ایک آدمی اگر انگور کھائے اور اوپر پانی پی کر دھوپ میں بیٹھ جائے تو یہ عمل اس کا سارا غلط ہے؟ فرمایا نہیں. تو کہنے لگا شراب بھی تو ایسے ہی تیار ہوتی ہے، پانی اور انگور، اور اس کے بعد اس کو گرمی میں رکھ دو مٹکے میں تیار ہو جاتی ہے، تو وہ حرام کس لیے ہوئے؟ اللہ کے ولی نے اچھا پاس ہی ایک مٹی کا ڈھیلا پکڑا، سر پہ اس کے مارا، پھوڑ دیا اس کا سر. وہ جا کے قاضی کے پاس چلا گیا. قاضی جی یہ آدمی نے میرے سے ظلم کیا ہے. میں نے سوال پوچھا مولوی صاحب کے پاس سے، مولوی صاحب نے ڈھیلا دے مارا سر پر، مٹی کا موٹا سا، سر پھوڑ کے رکھ دیا. اس کو پوچھو نہیں جواب آتا بھیج دیتا. انہوں نے قاضی جی میں نے اس کو جواب دیا ہے. اس نے کیا؟ فرمایا تیرے سر پہ مٹی ڈال کے اوپر پانی ڈال دو چوٹ لگے گی؟ کہتا نہیں تو بیٹا یہ ڈیلا بنا کر ماروں گا تو لگے گی نا. اسی طرح وہ حرام ترکیبیں لڑائے گا تو ہمارے پاس بھی ترکیبیں کافی ہیں. یہ ہے نبی کا نور جو آدمی کو حاصل ہو جاتا ہے. علماء نے ڈھونڈا ہے کہ آدمی جب یہ کرے گا تو کیوں؟ نبی بتاتا ہے کہ یہی تو وہ شراب ہے کہ جس کو پینے کے بعد تم آپے میں نہیں رہتے. لوگ کہتے ہیں ہم آپے میں رہ گئے. یہ جھوٹ ہے جو شراب پیتے ہیں اور یہ ایسی بات کہتے ہیں، یہ غلط ہے. یہ صرف اپنے جواز کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ورنہ قطعاً نہیں.
قطعاً نہیں ہو سکتا کہ آپ میں رہ جائیں، تو حرام فرمایا آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان سے پوچھیں کہ اس کا نشہ ابھی وہ اپنے لیے حلال کر کے پیتے ہوں گے نا، تو اس کا نشہ ٹوٹتا ہے ان لوگوں کے لیے۔ تو یہ جو آدمی نشے میں آتا ہوگا وہ جسم کی ریکوائرمنٹ، پیغمبر نے کیوں نشے کو حرام کیا ہے؟ اس لیے کہ نشہ مومن کو ضعیف کرتا ہے، اس کے ارادوں کو ضعیف کرتا ہے، کمزور کرتا ہے نشہ۔ مومن، اللہ نے فرمایا اللہ پسند کرتا ہے قوی مومن کو، ضعیف مومن کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے کہ قوی مومن مضبوط، ارادے بھی جس کے مضبوط ہوں اور جسم بھی جس کا مضبوط ہو، جو عزم، استقامت اور اس کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا زندگی کے فیصلے کرے، اللہ کو وہ مومن پسند ہے۔ یہ مار کا سا مومن، پتلا سا جس کو جو چھری نہیں اٹھا سکتا اسے تلوار اٹھانی ہے خدا کے راستے میں۔ فرمایا اپنے جسموں کو کثرتی بناؤ، یہ نہیں لڑکیوں کو دکھانے کے لیے ونگز بنا کے فیس بک پہ فوٹو لگانے کے لیے، یہ تو کنجر خانے ہیں۔ فرمایا نہیں، اپنے جسموں کو کثرتی بناؤ اتنا مضبوط کہ کل کو جہاد کا وقت آ جائے، کل کو تم کسی ظالم کا ہاتھ پکڑ کر مظلوم کے اوپر ظلم کرنے سے روکنے والے بن سکتے ہو، تو اپنے جسم کو قوت پہنچانا یہ بھی بہت زبردست ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو لوگ اسلام کے اندر، جاہلیت کے اندر قوی تھے وہ اسلام میں بھی قوی۔ حضرت عمر قوی تھے، آئے اسلام میں کھڑکے دھڑکے سے بیٹھ، آرام سے بیٹھو، یہ سارا کام ہوتا رہے گا۔ تو کیسا اس قوی مومن نے پھر 12 سال حکمرانی کر کے دکھائی۔ جو لوگ کمزور ہوتے ہیں، دیکھا دیکھی ایک دوسرے کو مان لیتے ہیں، فرمایا یہ ادھر بھی ضعیف تھے، ادھر بھی، انہوں نے ادھر آ کے کیا کھونا ہے جو ادھر کھو کے آئے ہیں، ہونا ہی تھا آخیر صاحب نے بھی، چلو کوئی نہیں۔ یہ فتح مکہ والے سارے جو ہے نا یہ دیکھ دکھ کے ہی ہوئے ہیں، اس لیے آپ نے ان کا حساب لگا رہے ہیں، میدان جنگ خالی چھوڑے انہوں نے۔ یہ دنیا کے اندر کی مثالیں ہیں جس کو پیغمبر اس کے اوپر کہتے ہیں کہ کائنات کا۔ اور پھر فرمایا کہ کون کون سی چیز تمہارے لیے قابل استعمال ہے، پھر اس کے بعد اس کے استعمال کا طریقہ کار بتایا کہ کچھ بھی کرو اس چیز کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کچھ بھی کرو اس چیز کے ساتھ زیادتی نہ، جو اس کا مقصد اور جس مقصد کے لیے تم استعمال کرتے ہو اسی کو کرو۔ آپ بیٹھے ہیں بلا وجہ درخت کو کاٹ رہے ہیں، تو درخت کو کاٹنے کی وجہ سے آدمی جہنم میں چلا گیا، جہنم میں چلا گیا۔ اس نے بلا ضرورت اسے کہا یہ کیا درخت ہے، کاٹا پھینک، اور ایک نے اس کے لگا دیا کہ اس کی چھاؤں میں آ کر لوگ بیٹھے، وہ جنت میں چلا گیا۔ فرمایا یہ کون سی، یہ بتایا ہے کہ بلا وجہ آپ کائنات کے کسی درخت کو نہیں کاٹ سکتے، جو آدمی یہ کاٹتا ہے وہ مجرم ہے اللہ کے ہاں۔ آپ بیٹھے لوگ یہ پتے کھینچتے رہتے ہیں، توڑتے رہتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں یہ کیسے آپ نے کر لیا؟ گراؤنڈ میں بیٹھے ہیں بے خیالی میں گھاس توڑ رہے ہیں، آپ کو پتہ کتنا سخت گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت اللہ محمد شیرازی ایک عالم دین گزرے ہیں، ان کو خواب میں دیکھا کسی نے، شیعہ کے عالم بہت متقی اور پرہیزگار تھے، فرمان لگے کہ کسی آدمی نے مرنے کے بعد ان کو دیکھا کہ حضور کی آپ کی اتنی عمر آپ نے پائی ہے، آخر تقوی میں زندگی گزاری ہے، تو اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا معاملات تو حل ہو گئے تھے، ایک تنکے نے مجھے پھنسا دیا، ایک تنکے نے مجھ کو پھنسا دیا۔ فرمایا جناب والی کیا مسئلہ ہوا؟ تو وہ بزرگ نے فرمایا کہ پچھلے وقتوں کے اندر سڑک سے گزرنے لگا تو سامنے سے اونٹوں کی قطار آ گئی، اس وقت اونٹ ہوتے تھے، تو اس اونٹ پہ کسی کا غلہ جا رہا تھا، تو غلہ جائے میں بھی کھڑا ہو گیا بھی اونٹ گزر جائیں، تو کچھ نہ ہوا، تو ایک اونٹ آگے سے کچھ وقت کے لیے رکا، تو میں نے وہاں سے ایک تنکا اٹھایا اور اپنا خلال کرنا شروع کر دیا، بس چلے گئے، میں نے وہ تنکا پھینک دیا۔ بارگاہ الہی میں پوچھا ہاں بھی کیا لائے؟ جناب اعمال صالحہ۔ فرمایا ایک طرف وہ تو قبول ہو گئے، اس کا حساب دو، یہ اس کے مالک کی اجازت سے استعمال ہوا، اس کے مالک کی اجازت سے استعمال ہوا، کیسے آپ اور میں؟ یہ اتنے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ختم، کہانی ختم۔ نبی بتاتا ہے کہ کسی کی چیز کو بھی کیسے استعمال کر سکتے ہیں، نبی اس کی حد بتائے گا کہ آپ کس حد تک کسی چیز کو مستعار تو لیا، جو نہیں دیتے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، قرآن مجید میں آیا ہے کہ وہ برے لوگ ہیں جو کسی کو اپنے گھر کی استعمال کرنے کی چیزیں بھی نہیں دیتے، سیڑھی مانگنے آ گیا کوئی گھر کے اندر، پلاس لینے کے لیے آ گیا، یہ تو ان کے لیے ہے نا، یہ اگلی بات ان کے لیے، یہ شیرازی والی جو اگلے کی چیز کو استعمال کر کے برباد کر کے اس کو واپس کر جاتے ہیں، اور وہ بیچارہ بولنے والا بھی نہیں رہ جاتا کہ یار تم نے میری چیز کا یہ حشر نشر کیا۔ یہ ہے نبی اس کے استعمال کی حدود کو متعین کرنے کے لیے آتا ہے کہ ایک طرف تم استعمال کی چیز دو، لیکن دوسری طرف اس کو بھی روکتا ہے کہ استعمال کی چیز لینے کے بعد برباد کر کے خراب کر کے نہ اس کو دو، یا ایسے نہ دے جاؤ کہ وہ بیچارہ بولے ہی نہ۔
اس لیے اگر کوئی پڑوسی اس وجہ سے کسی کو چیز نہیں دیتا کہ یہ تو 2 دفعہ مجھے غلط دے چکا ہے کر کے، تو اس کو نہ دے تو کوئی بات نہیں، ایسے کی نہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسلام اعتدال آپ سے مانگتا ہے، ایسے نہیں کہ آپ کو پسنے پہ لگا دے کہ بیٹھ کر پیستا جا اور دوسرا اس کو اجارتا رہے، یہ اسلام نہیں۔ نبی آپ کو استعمال کی حدود بتاتا ہے، اور پھر نبی اس کے بعد اس کے طریقہ کار کو بھی بتاتا ہے۔ اب نبی علیہ السلام کا یہ تصور جو ہوتا ہے یہ کیا کرتا کیا ہے، اس تصور کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، یہ اللہ نے قرآن مجید میں اب میں اس آیت کا ترجمہ آپ تم کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اور وہ نبی ان کے لیے پاک چیزیں حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزیں حرام کر دیتا ہے۔ وہ ناپاک جو اس کو برباد کر دیں اور اس کائنات کے اندر فساد پیدا کر دیں، وہ چیزیں حرام ہوتی، ناپاک ہوتی۔ جو اس کو اور اس کائنات کے لوگوں کے لیے مفید بن جائیں، خدا ہی سمجھتا ہے نا کہ بہتر مفید کون سی ہے، تو وہ ان کے لیے کرتا ہے۔ تو نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے؟ اللہ اکبر! اس سے بڑا نتیجہ نہیں، اور یہی یورپ کا المیہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج آپ کو یورپ کے اندر عام معالجین سے زیادہ سائیکیٹرسٹ آپ کو وہاں پر نظر آئیں گے، یا سائیکالوجسٹ وہاں پر آپ کو نظر آئیں گے جو دماغی امراض کو ٹھیک کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کیا ہے؟ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نبی ان سے کنفیوژن کے بوجھ اتار دیتا ہے۔ آدمی جب کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ کروں کہ وہ کروں، تو وہ ایک بوجھ تلے ہوتا ہے۔ جب وہ پریشانی میں آ جاتا ہے کہ 2 چیزوں میں سے کس کی چوائس کروں، کون سی چیز میرے لیے بہتر ہے اور کون سی چیز میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو وہ بوجھ تلے آ جاتا ہے کہ یار میں بیٹی کا رشتہ ادھر کروں یا نہ کروں، یار یہ کام میں شروع کروں یا نہ کروں۔ ہاں، اس کا حل ویسے آپ امت نے بڑا ڈھونڈ لیا ہے۔ یہ جو امت آئی نا، انہوں نے بنایا جناب استخارے سینٹر، انہوں کے نبی کی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ ہم تمہیں بتاتے استخارہ سینٹر میں گیا ایک جگہ 5 منٹ میں دستی استخارہ لیجئے۔ اللہ اکبر! نہ تجھ سے استخارے کا اصل مفہوم کیا ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے سامنے اپنا معاملہ پیش کر کے خداوند عالم کے سپرد کر دیتے ہیں، اور دعا کیا اس میں ہوتی کہ خداوندہ یہ چیز میری دنیا اور آخرت کے لیے اگر بہتر ہے تو اس کی تمام رکاوٹیں دور کر کے چیز مجھ کو عنایت فرما دے، اور اگر یہ چیز کسی بھی لحاظ سے دنیا میں بہتر ہو آخرت میں غلط، تو فرمایا اس چیز کو مجھ سے دور لے جائیے۔ تو اللہ رکاوٹیں پیدا کر کے اس چیز کو ویسے ہی آپ سے دور لے جاتا ہے۔ استخارہ قلب سلیم سے کیا ہو تو جواب دنیا میں اللہ خوابوں میں نہیں بتاتا کہ خواب آئیں گے آپ کو، اللہ آپ کو وہ دنیا میں پریکٹیکل کام آپ کے درمیان میں کر کے دکھا دیتا ہے، اس چیز کو ہی آپ سے دور لے جاتا ہے۔ لیکن یہاں استخارے کا تو مسئلہ ہی اور ہے۔ شریعت تو یہی کہتی ہے نا کہ اس کام میں استخارہ کر لے، پر دل کہتا ہے دوبارہ کر لے۔ کڑی نہ بیاہ نہیں ہو رہا، کہا صاحب ایک بار پھر استخارہ کرو دیکھو تو صحیح۔ میں نے کہا واللہ میں تو شغل کے ساتھ بیٹھا تم سے کہہ دیا بھی ٹھیک نہیں، کہتا نہیں ایک دفعہ پھر بتائیں۔ میں نے کہا جس کے ساتھ یرانے لگ جائیں، جس کے ساتھ نائٹیں گزر جائیں، جس کے ساتھ ویلنٹائن ڈے گزر جائے، جس کے ساتھ دن بھی گزر جائیں، راتیں بھی رنڈی بازی میں گزر جائیں، زنا ہو جائے، وہ تیرے لیے ایک پاک پکیزہ بیٹی کیسے جن سکتی ہے؟ جس کی ماں ناپاک نکلی، جس کی ماں نے غیر محرم کے ساتھ یرانہ، اس کو لو تے محبتاں کہتیاں ہیں جی، جو جس کی چٹی کلائیوں کے لیے تو چوڑیاں لے کر جاتا ہے، تینو پاتیاں چٹیاں کلائیاں چوڑیاں، تیری عزت لوٹ کے لے گیا، رنڈی بنا دیا تجھ کو، تیرے لیے وہ پاک بیٹی کیسے جن سکتی؟ مجھے یہ بتا دے، تیرے لیے فاطمہ کہاں سے آئے گی؟ مجھے یہ سمجھا دے۔ اس لیے استخارہ تو کیا عقل ہی بتائی جا رہی ہے کہ کام خراب ہے پتر جی بچ جا۔ اس لیے مجھے نہ مشورہ دو کہ استخارہ دوبارہ کر لیں، دستی استخارے کرتے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا نا، آدمی کا کنفیوژن دور کرنا اور اس کے حقیقی شر اور خیر کو متعین کرنا تیرے ایک رب کے پاس ہے جو رب العالمین ہے۔ تیرا وہ رب تیرے لیے مسئلہ دیکھے گا کہ وہ خیر کیا ہے اور اس میں شر کیا ہے۔ اس لیے زندگی کے میدان میں جو خدا تیرے لیے چوز کرے گا وہی تیرے لیے سب سے بہتر ہے۔ راضی پہ رضا ہو جا، سرے تسلیم خم ہے جو مزاجے یار میں آئے، تیرے رب نے جو تیرے لیے فیصلے کر لیے وہی تیرے لیے۔ غربت ہے تو غربت پہ راضی ہو جا، بھوک ہے تو بھوک پہ راضی ہو جا، پیاس ہے تو پیاس پہ راضی ہو جا، بے اولادی ہے بے اولادی پہ راضی ہو جا، کچھ نہیں بیوی اچھی راضی ہو جا، بس راضی ہو جا۔ تجھے کیا پتا اس کے ایک طرف خیر ہے دوسری طرف شر، یہ رضا ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے اس کے اوپر فرمایا کہ وہ نبی آ کر کنفیوژن کا بوجھ دور کر دیتا ہے آدمی کے اوپر سے۔ کیا فرمایا؟ اور وہ نبی ہے وہ ہے جو ان پر وہ بوجھ اتار دیتا ہے جو ان پر لدے ہوئے ہوتے تھے۔ زبردستی
سوسائٹی اس کے اوپر، وہ بوجھ کس قسم کے ہوتے ہیں یہ اب میں تم کو بتا دیتا ہوں اس کے. اور اگلا فرمایا والاغلال اللاتی کانت علیہم، اور ان کی وہ بیڑیاں کاٹ دیتا ہے جس کے اندر وہ جکڑے ہوئے ہوتے ہیں. اب دو چیزیں سن لو. پہلا بوجھ ذات ہے، ذات کا شر. آدمی کا نفس ہی اس قدر اس کو گناہوں پر آمادہ کر دیتا ہے کہ آدمی ساری اتنا شیطان بھی اس کو آمادہ نہیں کرتا. لوگ پوچھتے ہیں رمضان شریف میں شیطان بند ہوتے پھر ہم گناہ کیسے کرتے ہیں؟ میں نے کہا وہ آپ کا نفس کراتا ہے جو اتنا عادی ہو چکا ہوتا ہے گناہ کا کہ اب وہ اتنی سپیڈ پکڑ گیا ہے کہ اب تیرے قابو میں تیرا آپ کا بچہ ہی سرکش ہو جائے تو آپ کے قابو میں نہیں رہتا. آپ کہتے ہیں سب کو دام بتاؤ، کوئی درود بتاؤ، کوئی تویز دو، لڑکا ہی قابو نہیں آ رہا تو لڑکا تو تیرا جنا تو نے بالا تو نے رکھے تو دم شریف میں بتاؤں. یہ ہے ذات کا شر کہ آدمی کا اپنا ہی نفس اس کے اندر ہوتا ہے اور وہ نفس پھر اس کو جس طریقے سے باتیں سمجھاتا ہے، گناہ کی ترکیبیں بتاتا ہے، گناہ کو جائز کرواتا ہے، گناہ کو حلال بناتا ہے، سارے کام اس کو وہ منشی اندر سے لکھ پڑھ کے بتا کے کہتا ہے چودھری جی کرو، حق لوٹو، کھا جاؤ پیسے بہنوں کے حصے، کھا جاؤ بھائیوں کے حصے، لوٹ لیں چاچے تائے، لے کھا جاؤ مال، آئی عورت چھوڑنا نہ، پھر کب ہاتھ لگے یا نہ لگے کرا جاؤ، ابھی تو ملتی ہے مفت میں پی جاؤ. کب قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ایک دن فاقہ مستی ہماری، قرض لے کے پی جاؤ، سود لے کے کھا جاؤ، کام بہت بڑھے گا، ایکسپینڈ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. ایسی باتیں اندر سمجھاتا، نفس دکھاتا رنگینیاں. ساری ذات میں شیطان تو صرف آپ کو لا کر سادہ گناہ لا کر آپ کو دکھاتا ہے. اس کے اوپر بیوٹی پارلر کا سارا کام جو کرتا ہے یہ نفس شریف کرتا ہے، یہ کرتا ہے. یہ اس کو زُيِّنَ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ قرآن کہتا ہے کہ وہ پھر کرتا کیا ہے. اللہ نے دیکھو کیسی، اللہ نے کہا برے کام کو اچھا بنا کر سرخی پاؤڈر لگا کر بیوٹی پارلر والی باجی جیسے ایک بری عورت کو ایک اچھی سے موٹے ہونٹ بریک تے چھوٹی آنکھیں بڑی، ناک ستواں سی، جی رنگ چٹا گورا. بندہ کہتا ہے یہ وہی ہے جن صبح منہ دھو کے اللہ 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 یا الہی یہ کیا فرق ہو گیا، یہ کس قسم کی قیامت آ گئی میرے ہاں، کیا میری آنکھیں پھوٹ گئی تھی؟ ہاں تو ہو جاتا ہے نا. دھوکہ یہ ہے وہ دھوکہ جو فریب نفس، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبی فریب نفس کو دور کر دیتا ہے. کس کو دور کرتا ہے؟ فریب نفس کو دور کرتا ہے. لفظ یاد رکھو، نفس کے فریب بڑے ہیں تو نفس کے فریب کو دور کرتا ہے. وہ اگلا کیا فرما وَإِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ أَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور پھر نبی اس کے بعد تم کو ذات کے شر سے نکال کر اجتماعی طور پر جو شر تم پر مسلط کر دیتا ہے، معاشرہ، رنگ، نسل، قوم، زبان، برادری، بیٹے بیٹیاں، بیوی، خاندان، بہن بھائی، عزیز و اقارب، یہ ریاستیں، یہ تم پر جب وہ گناہوں کو مسلط کر دیتی ہیں تو نبی اتنا حوصلہ اور قوت تم کو ایمان کی عطا فرما دیتا ہے کہ تم کسی کو خاطر میں نہیں لے کر آتے اور ایک اللہ کے لیے حنیفاً وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے کبھی زندگی بن کر نہیں گزاروں گا. صدم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل. نبی تم کو خلت کی طرف لے جاتا ہے کہ اللہ سے اتنا پیار کر دیتا ہے کہ اس دنیا کے بت قدوں کو تم توڑ کر اپنے اللہ سے اس قدر جڑ جاتے ہو کہ کوئی چیز تم کو نہیں رہنے دیتی. ابراہیم نے ٹھوکر ماری، باپ نے کہا وَجُرْنِ مِلِيَّا، ابراہیم چھوڑ. ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم آدمی نہیں ہے ایک عام، وہ ایک شہزادہ ہے جس کی 40 سال کی زندگی خوب مزوں میں گزری ہے، خوب عیش میں گزری ہے، گناہ میں نہیں، عیش میں گزری. اس کے گھر میں سونا چاندی کے ڈھیر ہیں، وہ ریاست کا چیف سیکرٹری آف دی اسٹیٹ کا بیٹا ہے، پروٹوکول ہیں، رتھ ہیں، سواریاں ہیں، سب کچھ ہے. ریاست کا بعد میں شاید وہی بادشاہ بن جاتا. آنے والے امیدوں میں جس کو تم کہتے اسکوپ ہے. کیا کہتے ہو کاشف صاحب؟ یہ آپ جو ہمیں بتاتے ہیں نا دینی تعلیم، اس کا کوئی دنیا میں اسکوپ نہیں ہے. پتر جی میرا اسکوپ کہاں بننا ہے؟ ہمارے جو اسکوپ ہے نا جو ہم پڑھاتے ہیں، جو یہ قرآن بتاتا ہے، جس کی تعلیم 14 صدیاں پہلے محمد عربی اور انبیاء نے دی ہے،
اس کا سکوپ صرف تمہاری آخرت ہو سکی اور کچھ نہیں. اس پر کرو بیعت. ہمارے ہاتھ میں کون بیعت کرنے والا؟ کون ہے جو دنیا کی لذتوں کو، دنیا کے مالوں کو، دنیا کی سب چیزوں کو اور خوش نمائیوں کو ہمارے ہاتھوں پر بیعت کر کے چھوڑے کہ میں اس کو چھوڑتا ہوں اور تیاگتا ہوں، ریاضت کرتا ہوں. جیسے جوگی جوگ لینے کے لیے دنیا کی لذتیں چھوڑ دیتا ہے، جیسے رہبانیت اختیار کرنے والا راہب چھوڑ دیتا ہے. چھوڑو، آؤ فَالسَّابِقُوا فِي الْخَيْرَاتِ، اس طرح کی نیکیاں کرو کہ جو بھاگو اس جنت کی طرف. کا عرض السماوات والارض، جس کا عرض ہی زمین و آسمان جتنا ہے، اتنی جنت تم کے لیے. ہم اس کا کرتے ہیں. تم 10 مرلے کے 2 کنال کے 10 مربوں کی تم سکوپ بناتے ہو، میں تمہیں خربوں مربوں کا سکوپ بنا کر دیتا ہوں. تم دنیا کی عارضی زندگی کے 10-20 سال، 30 سال کے بعد ریٹائرمنٹ ہو جاتی، میں لامحدود زندگی کا تم کو سکوپ. نبی ایک سکوپ دیتا ہے آ کر کے، نبی اس کو جینے کی امنگ دیتا ہے. نبی کہتا ہے اس قدر مضبوط ہو جا، اس قدر مضبوط ہو جا کہ ابراہیم کی طرح تجھے بادشاہی کو لات مارنی پڑے. بی بی سارا بھی شہزادی تھی. سارا کہتے شہزادی کو ہیں، اب اس زبان میں اریمک میں کہتے شہزادی تھی بی بی سارا، وہ بھی شہزادی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شہزادے تھے. حضرت لوط علیہ السلام جو گھر سے نکلے ان کے چچا کے بیٹے، وہ بھی شہزادے تھے. 2 شہزادے، 1 شہزادی گھر سے باہر نکل گئے ہیں. اسٹیٹ چھوڑ رہے ہیں، دنیا چھوڑ رہے ہیں. وہ کس لیے چھوڑ رہے ہیں؟ جس چیز کو فلسفی حاصل کرنے کے لیے یا لوگوں کو دینے کے لیے ساری زندگی لگا دیتا ہے کہ تمہاری اس میرے نظریے کے بعد تمہیں بڑی اچھی زندگی ملنے والی ہے، تو اس دنیاوی زندگی کو چھوڑ کر نبی چلا کیوں جاتا ہے؟ تم دنیا دین ترک کرتے ہو دنیا کے لیے، نبی دنیا ترک کرتا ہے دین کے لیے. کیسی بات ہے؟ نبی شہزادے بھی خدا نے پیدا کیے ہیں. رسول خدا کے سامنے آئے نہیں، آ کر کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرداری چاہیں تو سرداری حاضر ہے، مال چاہیں تو تجارت ہم کرتے ہیں، بزنس پارٹنر تم کو بنا لیتے ہیں. سارے مکے کا مال جاتا ہے، سارے بزنس مین جتنے بھی ہیں چھوٹے بڑے، یہ ابو سفیان، یہ عتبہ، یہ شیبہ، یہ ولید، یہ امیہ بن خلف، یہ ابو جہل، سارے بزنس مین ہیں. انجمن تاجران، وہ کون سی کامرس ہے؟ وہ یہاں پر بنایا ہوا دارا جس کے تاجروں کا کامرس کا بنایا ہوا ہوتا ہے، وہ کامرس کا ہے جی. اس کے اندر جناب سب اکٹھے ہو جائیں گے، بزنس کامرس سب اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہ کھڑے ہو کے شاید جناب وہ ہم آپ کا بزنس میں شیئر رکھتے ہیں، اور سر جی آپ کو جانا بھی نہیں پڑے گا، لو آپ تو ہم تو باقی بزنس ٹور پہ جاتے ہیں، آپ کو جانا بھی نہیں پڑے گا. باقی آپ چاہیں تو آپ عرب کی کسی بھی خاتون کے ساتھ جب مال آ گیا تو سر جس کو کہیں گے وہی بیٹی دینے کو تیار ہے. جوان ہیں ماشاءاللہ، 40 سال 45 سال حضور کی عمر ہے، دیکھنے میں خوبصورت ہیں، پہلے بیوی آپ کی بوڑھی تھی، چھوڑیں تو نبی قبول کرتے نا. یہ جماعت اسلامی ان کو سمجھاؤ جا کے. نبی کہتے ہاں یار تم مجھے سارے بنا لو، بزنس پارٹنر بھی سب کے ساتھ حضور ویل اینڈ گڈ ہو جاتے. آپ کہتے لو بھی اب میں حاکم بن گیا ہوں، آہستہ آہستہ اوپر سے اسلام آ جائے گا. نبی نے کہا اٹھو یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اٹھاؤ اپنی چیزیں یہاں سے، تم کس لیے اٹھاتے ہو؟ کون سا شر؟ یہ کون سا شر کہ کچھ اقتدار تمہارا ہو اور کچھ میرا ہو، کہیں پارلیمنٹ میں 4 سیٹیں تمہاری ہوں کچھ ہماری ہوں. کون سا؟ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. تم نے کیا پتا کہ میں کس خدا کے لیے یہ سارے کام کر رہا ہوں؟ تم اس خدا کے لیے کر سکتے ہو؟ تم کبھی نہیں کر سکے. اور فیصلہ کن گفتگو کہی کہ لکم دینکم، اعلان جنگ ہے. کبھی مجھ میں کمزوری سمجھ کر نہ آ جانا. یہ جو تم آئے ہو نا کہ جا کے کوئی سودا کر لے نبی کے ساتھ، تم نے مجھے کہاں سے کمزور سمجھا تھا؟ کسی چودھری کے پاس کوئی ٹٹو مٹو آ جائے، آ کر کے چودھری جی میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اور تم نے چودھری کو کمزور کہاں پایا ہے؟ نبی نے کہا لکم دینکم ولی دین. کمزور کس دن دیکھا تھا تم نے مجھ کو؟ حق کے لیے میں کس سے کمزور پڑا ہوں؟ شیب ابی طالب، میری 3 سال کی میری نسلیں اور میں نے جو بھوک، تم نے مجھے وہاں کمزور پایا؟ تم نے مجھے شہوت پرست پایا کہ میں بوڑھی عورت میرے گھر میں تھی 65 سال کی خدیجہ، تو میں ایک جوان کی شکل میں چل پڑا؟ کس دن میں نے تمہیں کہا کہ میں یہاں مکے کا سب سے بڑا متمول تاجر بننا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد میں دین پھیلاؤں گا؟ کہا تھا کون سا؟ 3 تو تم لوگوں نے مجھے شرطیں پیش کی اور تینوں طرف سے تم نے مجھے سمجھا میں کمزور. محمد عربی پڑ گیا لکم دینکم. اپنے مہدے، اپنی چیزیں، اپنے نظریے، اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اپنا کلچر، اپنی ثقافت تمہارے میں منہ پر ماتو رکھو اپنے پاس. تمہاری عقائد اور تمہاری ایمانیت میری ایمانیت اور میرے عقائد کے برابر میں آ سکتی؟ ولی دین
اور ایک راستہ میرا ہے، تم مجھے کبھی بھی اس جگہ پر نہیں کمزور پاؤ گے۔ یہ ہے کہ نبی لات مار کر ان کو دکھاتا ہے عمل کے ذریعے سے بھی۔ ابراہیم کا ہجرت کر جانا، محمد عربی کا پیشکشیں ساری کی ساری چھوڑ جانا، صحراؤں میں کون ابراہیم کا ساتھی تھا؟ اور پتر بھی نہیں تھے نبی کے تو اس پاس۔ ابراہیم علیہ السلام جب گھر سے نکلے، نبی کے بے اولاد تھے، چلو پتر کے آسرے پہ نکل جاتے، بڑھاپے مجھے سنبھال لے۔ پتر بھی اس وقت جا کے نبی نے جب دین پھیل گیا تو اس وقت کہا کہ اللہ لوگوں کے گھروں میں اولادیں، کافروں کے گھر بھر دیے ہیں، اور تیرا یاد، تیرا خلیل۔ اللہ نے فرمایا بدل دو۔ یہ ہوتی ہے اب نبی کیا کرنے لگا، اب نبی کے لیے اللہ کیا کر رہا ہے۔ آ گئے فرشتے، آ کے کہا ابراہیم کہاں ہے بیوی تیری؟ کا پردے کے پیچھے۔ سن لے وہ بھی، اماں تو بھی سن لے، 80 سال کی اور 85 سال کا ابراہیم بھی سن لے، تم دونوں کے ہاں بیٹا ہونے والا ہے۔ ابراہیم تو کچھ بولا، بیویاں تھوڑی سی ہوتی کمزور، ابراہیم نے کو تو وہ تو کہتا میرا اللہ، کیونکہ وہ مناظرہ کر چکا تھا نا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا مناظرہ۔ اس نے کہا تو سورج مشرق سے نکال سکتا ہے مغرب، تو چل مغرب سے آج نکال۔ وہ تو قدرت پر گفتگو ہو چکی تھی، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر حیران رہ گیا نمرود۔ اللہ کی قدرت پر ابراہیم نے بات کر دی ہوئی تھی، اس لیے ابراہیم نے اس میں سوال نہیں کیا۔ سوال اس نے کیا جو مناظرے میں شامل نہیں تھی، بیوی۔ تو وہ اس نے کہا کہ کیا ہمارے ہاں انی عجوز، ہاں بڑھیا کے ہاں حیض آنا بند ہو گیا، اماں کی ہڈیاں گل گلا گئیں۔ فرشتے نے بڑی بات کی، اللہ اکبر، اتعجبین بامر اللہ، تو اللہ پر حیرت کا اظہار کر رہی ہے؟ حیرت اور اللہ دو چیزیں نہیں ہو سکتی۔ قدرت الہی ہمیشہ حیرت پر غالب رہتی ہے۔ قدرت جو چاہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ پتھروں سے نکال دے، وہ ہواؤں سے پتھر برسا دے۔ دیکھنے میں اوپر کوئی پہاڑ نہیں، لیکن پتھر برسنے شروع ہو جائیں، برف برسنی شروع، کون سا اوپر گلیشیئر رکھا ہوا ہے جو اوپر سے برستا ہے؟ اتعجبین بامر اللہ، تو خدا پر حیرت زدہ ہوگی اماں، انک حمید مجید، جس کی بڑھائیوں، جس کی بزرگیوں، جس کی شانوں کا کوئی اندازہ نہ آج تک ہو سکا۔ اور وہ انک حمید مجید تا صبح قیامت درود شریف میں اللہ پاک نے لگا دیا کہ اس کے اینڈ پر پڑھ کر درود شریف کے ہر بندہ سمجھ لے کہ خدا پر زندگی میں کبھی حیرت کا اظہار نہیں کرنا کہ میرا اللہ کیا یہ کر سکتا ہے؟ سب کچھ خدا نے کہا کر سکتا ہے، لیکن ہو گر ابراہیم کا سا ایمان پیدا تو آج بھی آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا، آج بھی آگ باغ و بہار بن جائے گی اگر ابراہیم کا سا ایمان پیدا۔ آگ آج بھی کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ اقبال نے کہا ابراہیم کا ایمان لا، جلتی آگ کو یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم کہہ کر نہ ہم بدل دیں اور وہ گلستان اور گلزار نہ بن جائے، یہ کون سی بات ہے؟ خدا پر تعجب۔ اس لیے جو لوگ خدا کے اعمال پر تعجب کا اظہار، مجھے تو کبھی آج تک، اور الحمدللہ میری ماں مرحومہ ہو گئی، میرا بھائی کہنے لگا جب وہ قدرت پر گفتگو کریں گے ایک دن تو بچے نے کہا اچھا یہ بتاؤ یہاں سے ابھی تیل نکل سکتا ہے گھر سے؟ میری ماں نے کہا ہاں، اگر وہ چاہ لے تو اسی زمین سے تیل نکلے گا۔ یہ جو گھر کا پمپ ہے نا، یا اسے تیل نکالے گا اور پیوریفائڈ نکال کر تجھے دکھا دے گا، تو کون سی بات ہے؟ خدا کے لیے کوئی چیز دنیا کے اندر، اور یہ معجزے کر کے بھی اس نے اس لیے دکھائے ہیں۔ ایسے بیوقوف لوگ سر سید اور دیگر لوگ ہیں، یہ گامدی مامدی جتنے بھی ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا، اور ایک کام کر، جس نے اپنا قانون بنایا اسے یہ بھی قانون ساتھ میں کہا خدا اپنا قانون نہیں بدلتا، ٹھیک ہے نہیں بدلتا، لیکن اس نے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ جب جی چاہے اپنا قانون میں بدل لوں، یہ بھی اس نے ساتھ ہی لکھا ہے۔ اگر وہ لڑکا بن باپ کے ساتھ بچے پیدا ہوتے، یہ بھی اس نے لکھا ہے کہ اگر میری چاہت شامل ہو جائے، تو میں بن باپ کے بھی مریم کے ہاں بیٹا پیدا کر کے دکھا دوں گا۔ تم تو پھر دونوں میاں بیوی ہو نا، کہ تم کہتے ہو ہمارے اوپر بچہ۔ اللہ نے کہا تم لوگوں کو حیرت ہوتی کہ تم میاں بیوی کے اوپر، اور بوڑھے ہو کر کے وہ لوگ جو نا امید ہو جاتے ہیں خدا کے ہاں سے، میں ان سے کہا تم نا امید ہو رہے، ینگ ہو، جوان ہو، اگر 5 سال 4 سال بچہ نہیں ہوا، 10 سال نہیں ہو تو قیامت آ گئی، آتے ہیں روتے ہوئے خدا سنتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا سنتا ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ یہ بھی سنتا ہے کہ یہ آدمی شکوہ کر رہا ہے، تیرا شکوہ بھی ساتھ ساتھ سنتا ہے، جو تو میرے پاس آ کر کہتا ہے کہ میرا سنتا کیوں نہیں، اس نے یہ شکوہ تیرا سن لیا، شکوہ بھی ساتھ سنتا ہے، اس کو شکوے والی دعا نہیں چاہیے،
اس کو شکوے والا دل نہیں چاہیے، اس کو شکوے والی زبان نہیں چاہیے، اس کو شکر والا دل، شکر والی ذہنیت، شکر والی زبان چاہیے. پھر تجھ کو کہے گا اللہ انا زیدکم، جو لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو گے لنا زیدکم، میں بڑھا کر دوں گا. تم نے شکر ہی نہیں کیا، تم تو شکوہ کیا. شکر کو شکوہ سمجھتے تم لوگ. تو یہ ہے نبی کا کمال کہ نبی اس دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں کو اس دنیا کی اور اس دنیا کی ہر وہ چیز کے بارے میں اور ان کے بوجھ اتار دیتا ہے. آج یورپ اور فلسفیوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، ان کے اوپر بوجھ پڑے ہوئے ہیں. وہ کبھی کدھر کو پالیسیاں بناتے ہیں، کبھی کدھر کو پالیسیاں بناتے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں. نکلا ہی نہیں جانا. جس جال کو شیطان نے ان کو بن کر رکھ دیا ہے. خضر بھی بے دستو پا، الیاس بھی بے دستو پا. کہتا جب میں بنتا ہوں نا جال، میرا جال کو کٹ سکتا ہے؟ دریا بدریا جو میرے طوفان یم بیم، دریا بدریا جو بجو. میں کوئی ایک جگہ سے کہتا باندھ لگاتا ہوں. میں پہلے دریا کو باندھنا ہو تو سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں؟ گھر کے نل کو بند کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کے پیچھے والی ٹینکی بند کرتا ہوں، ٹینکی کے بعد پھر میں چلتا ہوں نہر کی طرف، نہر سے پھر میں چلتا ہوں آگے دریا کی، دریا یم یم دریا بدریا جو بجو. جا کے سمندر اخیر میں جو ایمان کا سمندر ہوتا ہے پھر اس کو بند لگا دیتا ہوں. جب سمندر ہی بند ہو گیا تو پھر اب نل میں پانی کہاں آئے گا؟ یہ ہے نبی اور فلسفی کا فرق. خداوند عالم تجھ سے دعا ہے ہمیں اپنے پیارے نبی کی قدر کرنی سکھا دے، ہمیں خاتم النبیین حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ہمارے دل میں بٹھا دے. اور اس کے بعد کی جو آیت آئی ہے وہ اللہ نے رکھی بھی اس لیے، وہ میں نے ترجمہ جان بوجھ کے ترجمہ سناتا ہوں، تشریح اس کی پھر کروں. اللہ نے کہا پس جو لوگ اس طرح کے نبی پر، جو لوگ اس بات کو سمجھ لیں تو ان لوگوں کو اللہ نے کہا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ. اب صرف ترجمہ سناؤں گا اور ترجمہ تمہارے لیے چھوڑ جاؤں گا، وہ تم گھر جا کے تلاش کرنا. نبی اگر ایسا ہے اور وہ یہ کام کرتا ہے تو تم لوگوں کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جب تم اس نبی کو تم نے سن لیا، تم تک یہ بات پہنچ گئی کہ نبی یہ کام کرتا ہے، تو کانسیپٹ کلیئر ہو گیا، کنفیوژنس دور ہو گئے، فریب نفس ختم ہو گیا، حوصلے پیدا ہو گئے دنیا سے لڑنے کے لیے. اب فَالَّذِينَ آمَنُوا، تو جب تم لوگوں نے یہ بات سن لی تو اب ایمان لے آؤ اس نبی کے اوپر. آمنو، لہذا جو لوگ اس پر ایمان رکھتے بہی وَعَزَّرُهُ، تو اس کی حمایت کرو، وَنَصَرُهُ، تو پھر تم اس کے لیے کیا کرو؟ اور زیادہ نصرت کے لیے پیش ہو جاؤ اس کے لیے. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پھر تم اس نور کی پیروی کرنے لگ جاؤ جو قرآن مجید کے بارے میں، جو اس نور مل گیا ہے پھر تم کو چاہیے اب اس کی پیروی کے لیے زندگیاں وقف کر دو. اس کے لیے کیا فرمایا؟ اولئک هم المفلحون، جو ایسے نبی کی بات سن کر ایمان لا کر اس کی مددیں کرنے لگ جائیں گے وہی لوگ فلاح پانے والے ہو جائیں گے، کامیابیاں انہی کا مقدر ہو جائیں گی. یہ اللہ نے اس کے اندر فرمایا. سارا فلسفہ بیان کرنے کے بعد خدا نے اس کے اوپر کہا کہ یہ پھر اولئک هم المفلحون، پھر نہ فریب نفس رہا، نہ فریب ذات و شر، سب ختم. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پانے والے اللہ نے نجات، اللہ نے کہا ان سے ملنی ہے. نہیں تو پھر نجات کہاں ہے؟ اپنے نسخے حکیمان معیشت. آ گیا بجٹ، پہلے تقریر کی صبح بھی بھائی جان میں کچھ نہیں کر سکتا، اپنی جان بچاؤ، بینک ویلا. تقریر کا لبے لباب، آدھی رات پھر اٹھ کے آ گیا، پھر ہال پہ کیا، پھر آ کے حوالے صحابہ کے ساتھ یہ ہو گیا. جو کچی پکی طریق اس کو بنایا آپ نے، شرم کریں ڈوب کر مر جائیں. چلو دوسرے بھی برے ہی رہے لیکن وہ یہ تو نہیں ہر دفعہ اپنی تحریک، اپنی بات کو وہ کہتا ہے میرا قرآن اور میں نبی ہوں. شکل دیکھ، یہ تو نے حرکتیں کی تو نبی، اس طرح تحریکیں چلتی. حکیمہ سن لیں، یہ بجٹ اسی طرح رہنے ہیں، 2050 کا بھی ایسا ہی پیش ہونا ہے. سن لو اس وقت بھی میری تقریر ریکارڈ کر کے سن لینا. حکیمان معیشت، اکانومسٹ انگریزی میں ان کو کیا کہتے ہیں؟ اکانومسٹ. جو تمہارے یہ جتنے بھی ہیں حکیمان معیشت، اپنے نسخے آزما دیکھیں، کر لو اپنی کوششیں. بجٹ اوپر نیچے اوپر تو یہ تو وہ تو ٹیکس ایمنسٹی سکیم تے فلانی ٹمکانی تے آ گیا جناب اس کا بے فارم تے بے نامی. حکیمان معیشت اپنے نسخے آزما دیکھیں، کر کے دیکھ لو اپنی کوششیں. شاعر کہتا ہے حکیمان معیشت اپنے نسخے آزما دیکھیں، علاج تنگی انسان بجز ایمان ہو نہیں سکتا. اس انسانیت کا صرف ایمان کے ذریعے سے علاج ہونا ہے، باقی کسی شے کے ذریعے سے نہیں ہونا. ایمان تم کو بھوکے بھی رہو گے تمہارے اندر قوت پیدا کر دے گا،
رجے بھی ہو گئے نا ایمان نہیں تو کتے کی طرح ہلکائے پھرو گے اور سے اور سے. حضور پاک نے پہلے 13-15 سال مکہ شریف کے اندر سرکار نے ایمان پیدا کیا, پھر جا کے جب صحابہ پر پیٹ پر پتھر باندھنے کا وقت آیا تو چپ کر کے باندھ لیا, انہوں نے کہا ہی کچھ نہیں. تم کہتے ہو کہ یہ بہت ٹیکس نہیں دیتی, خیرات دیتی, سوچ کیوں دیتی؟ ان کو پتا ہے قوم کو کہ اوپر بیٹھے والے صاحب لچر ہیں, اور تیرا بھی پتا اس لیے سب کو لگ گیا بھی تو لچر ہے کہ تو نے وہی پرانے گندے انڈے اپنے ساتھ جوڑ لیے, وہی نتیجہ نکلنا ہے. ہانڈی کے اجزاء وہی ہیں. ایک آدمی جا کے پیشاب اور پخانہ مولوی صاحب بھی پکائیں گے تو وہ گاندھی بننا ہے, میں پڑھی جاؤں جو مرضی. اجزاء تو وہی ہیں, اجزاء ایمان کے اور ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, گندگی کے, نجاست کے, کفر کے اجزاء اور ہوتے ہیں. تو جس ملک نے اللہ سے جنگ کا پکا ارادہ کیا ہو, فَاصْدُوا بِحَرْبِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, کہ سود کا کام کرنے والے خدا اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. جب آپ تیار ہوئے بیٹھے ہیں تو آپ کی معیشت ٹھیک ہونی, لمبی چوڑی فیس, عبد الفیض آ جائے, ساگدار آ جائے, اس کا بھی باپ آ جائے نا. جب تم نے سود ہی رکھا ہوا ہے, اور سود کیسے ختم ہونا ہے؟ وہ اس طرح نبی حکومت کرے نہیں, وہ تو ایمان کی آخری کیفیت تھی جب نبی نے سود ختم کیا. سارا مکہ مدینہ جنگیں سب ہو گئیں, آخر پہ سرکار پھر جب گئے فتح مکہ, وہاں پر جا کر فرمایا آخری حجت آج اپنے پاؤں کے نیچے میں سب سے پہلے سود کو حرام کرتا ہوں اور اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں. اور ساتھ کیا فرمایا؟ سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب جو سود پر لوگوں کو پیسہ دیتا تھا, آج سب سے پہلے اس کا دیا ہوا سود ختم کر دیتا ہوں. اپنے گھر سے شروع کیا, علیمہ خان کے نہیں, لوگوں کی تلاشیاں تھے, علیمہ خان باجیریاں کوئی نہیں ہے. یہ نور, میں اس نور سے آپ کو دیکھ کر بتاتا ہوں, یہ سیاسی باتیں نہیں, یہ آپ کے ایمان کے سامنے, آپ کے سامنے ہو رہی ہیں, نبی کو چھوڑ کر ہو رہی ہیں. اس کا سیاست سے کوئی لطف و مزے نہیں ہے, اس کے اندر کوئی باتیں کہ میں تنقید کرتا ہوں, نہیں, ہو رہی ہیں. اللہ اس ہوتے ہوئے پروسیجر سے آپ کو گزارتا ہے کہ دیکھ لو کیا ہو رہا ہے. اس کے تو تم بھی گواہ ہو, چشمدید گواہ ہو, دیکھ لو, اس سے عبرت پکڑ لو, اب ہٹ جاؤ. یہ ہے. اللہ ہمیں اپنے ملک کی سلامتی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول الکریم, اما بعد. انشاءاللہ العزیز مغرب کی نماز کے بعد اتوار والے دن درس قرآن پاک ہوگا, تو آپ سب تشریف لے آیا کریں. سورہ نساء چل رہی, خواتین کے بھی اس میں بے شمار مسائل ہوتے ہیں. بدلے گی عورت تو بدلے گا جہاں. عورتیں نہ بدلی, گھر میں جو مرضی کر لو, بڑی ٹیڑھی کھیر ہے, چلنے نہیں دے گی آپ کی ساری زندگی. تو آپ گھر بدلنا چاہتے ہیں تو کم از کم سنڈے کے روز میں ایک دن تو اس کی تربیت کا رکھیں. نافرمان سرکش بے دین عورت قیامت کے دن آدمی کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہوگی, اور اس کے ساتھ بیٹیاں بھی, کیونکہ کلکم رائن و کلکم, آپ ہیں ان کے کفیل اس دنیا کے اندر. دین کے حوالے سے بھی جو روٹی کھلا رہا ہے نا, کفالت کر رہا ہے, وہ دینی غذا بھی اسی کے ذمہ آ جاتی ہے. تو آپ ان کو لائیں گے, ان کا جب تک ذہن ہی نہ بدلے گا, مرد جو مرضی کر لیں, مرد کچھ نہیں کر سکتے. تو عورت کو بدلیں, وہی آپ کی اولاد کو فرما بردار بنائے گی, وہی آپ کو حلال پر مادہ کرے گی کہ حلال لاؤ حرام نہ لانا, ہم کام پر, وہی آپ کو کہے گی کام پر گزارا کر لیں گے, وہی اولاد کو ساری باتیں وہ پڑھائے گی. ابا جو مرضی کرتا رہے, ابے کو تو صرف جوتوں, جس دن ابے کے جہاز سے جان ختم ہو جاتی ہے اس دن وہ کھڑا ہو جاتا ہے سامنے. ماں کے ہاتھ سے جان ختم ہو جاتی تو پھر بھی امی کی بات مانتا ہے. ماں کہتی جا پتر یہ کر لے, تو زبردستی تو نہیں کہہ رہی ہوتی. تو بیٹا کہتا امی جی نے کہا تھا مجھے کہ یہ کر لے, بلکہ امی کا تو مرنے کے بعد تک خیال رکھتا ہے کہ امی نے اس وقت کہا تھا یہ کر لینا. ماں کی بات مانتا ہے. آپ کے بچوں کی ماں ٹھیک نہیں, آپ جو مرضی کر لیں, الٹے لڑک جائیں. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی غلط نکلی نا, تو اس نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی خراب کر دیا. ماں غلط نکل آئی, اس نے بیٹا بھی خراب کر دیا. قرآن نے صاف بتا دیا, قرآن سے بھی بڑھ کر کتاب. بیوی جب آپ کے مشن میں ساتھ نہیں ہوتی, وہ آپ جو مرضی تھی, اور ہوتی وہ اس لیے نہیں, میں وہ اس میں بھی آپ ہی ہیں. اس کو سارا پتا ہے, یہ کالا چور لال کافر جو ہے نا,
یہ اندر سے یہ ایسا ہی ہے، وہ ساتھ نہیں آتی، کہتی اس کے کرتوت میں جانتی ہوں، وہ جلدی ایمان نہیں لاتی، وہ آپ کے دن رات کی واقف کار ہوتی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے جب شادی کی تو حضور اس کے سامنے نمونہ بن گئے نیک مرد کا۔ بس پھر وہ 18 سال کی عمر میں عین جوانی میں بیوہ ہوئی، لیکن وہ 42 سال تک شوہر کے فوت ہونے کتنے بار 42 ایئر 42 سال تک وہ شوہر کی باتیں لوگوں کو بتاتی بتاتی دنیا سے چلے گئی۔ یہ ہوتا ہے ماں کا کمال۔ اللہ نے نبی کی بیویوں میں ایسے نہیں کہا وہ تمہاری مائیں ہیں، ادھر سے ماں تلاش کرو، الزبتھ ملکہ سے نا ماں تلاش کرو تے مشل دے وچ ماں تلاش کرتے پھردے ہو تے پیرنی دے وچ ماں لبدے پھردے ہو، آرام سے بیٹھو سارے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔